السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فائزہ بطول کے قلم سے تحریر کردہ ایک مکمل ناول میرے قاتل میرے ہم نوا کو لے کر۔ چھوٹا سا ایک مکمل ناول ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جلدی سے کرنا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ حیا دیکھو تو، آج پھر سے تمہارے قاری کا بیٹا ہمارے رکشے کے پیچھے بائک پر آ رہا ہے۔ رکشے کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لڑکی اس کے دوست نے کہا، جس کی بے ساختہ نظریں سڑک پر ان کے رکشے سے کچھ فاصلے پر دوڑتی بائک پر بیٹھے اس لڑکے پر تھی جس کے نام سے بھی وہ ناواقف تھی، سوائے اس کے کہ وہ اس کے قاری کا بیٹا تھا اور ماسٹرز کرنے کے بعد شہر بوائز اسکول میں پڑھاتا تھا۔ مجھے پتا تھا نا، ایک منٹ لیٹ نہ ایک منٹ وقت سے پہلے۔ یہ وقت کا پابند انسان ہے۔ نقاب کے پن کو درست کرتے ہوئے اپنے برقعے کو صحیح کرنے لگی جو تیز پروائی کے باعث رقص کر رہا تھا۔ حیا نے کلائی پر بندھی سفید گھڑی کے ڈائل کو دیکھتے ہوئے کہا، لہجہ پرجوش سا تھا۔ ہاں وہی تو، میں نے بھی اسے چھٹی کرتے نہیں دیکھا۔ اب اس بائک سوار کو دیکھتے اس کی دوست بولی۔ حیا کی نظریں پھر سے اس پر جا ٹکی جو ان کی گفتگو سے بے نیاز سا ڈارک بلو قمیض شلوار پہنے، ہلکی سانولی رنگت والے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بائک کی مناسب سپیڈ پر اسے سڑک پر بھگا رہا تھا۔ بے پرواہی سے اس کے سلکی بال اڑ رہے تھے۔ جو اپنے حال کے وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ مستقبل میں کبھی اس کو گزرے ہوئے وقت کا ازالہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنی نادانی میں ماضی بنا دیا ہوگا۔ آنکھوں پر سیاہ اینک لگی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا لڑکا نقوش کمال کے رکھتا تھا۔ ہر اٹھتی نظر اس کی سانولی رنگت کی کشش میں کھو سی جاتی تھی۔ حیا بھی تو کھو گئی تھی۔ وہ تو جب رکشے کے پاس سے گزرتا ہارن کو زور سے دبایا، حیا چونک کر سیدھی ہوئی، اس کی طرف دیکھا جو نظروں میں وارننگ لیے اسے دیکھتا آگے گزر گیا۔ حیا کو یکدم شرمندگی نے گھیرا۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، کیسی نظر باز لڑکی ہے، حیا نے دل ہی دل میں سوچا اور خود کی بے اختیاری پر خود کو خود ہی 4 حرف بھیجتی وہ سر ہلا کر ہنستی۔ یہ تو روز کا معمول تھا، وہ اکثر اس لڑکی کو ایسے ہی دیکھتی تھی اور وہ معمول کی طرح اسے گھورتے ہوئے گزر جاتا۔ وہ گھورتا تھا یا دیکھتا تھا، اس سوال پر وہ شانے اچکا جاتی تھی۔ وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہیں تھا، اس لیے تو حیا اسے دیکھتی تھی۔ وہ غیر اہم تھا اور ضروری بھی۔ وہ روزانہ اسے دیکھنے کی چاہ کرتی اور اس کی خواہش پوری ہو جاتی، جیسے وہ خود سے عجب طرح کا معاہدہ تھا کہ وہ نظر آیا تو وہ جیتی اور اگر وہ نہ نظر آیا تو وہ ہاری۔ پر وہ قاری کا بیٹا شریف النفس انسان تھا، حیا کو وارن کرتا تھا اور پھر نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہ تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ ہاں، اس کے استاد کی بیٹی۔ حیا اس سامنے لڑکی کے استاد کی بیٹی تھی اور وہ جس کا بیٹا تھا حیا اس کی شاگرد تھی۔ حیا بنت شبیر احمد گاؤں کے ماسٹر چودھری شبیر احمد کی صاحبزادی تھی جو میڈیکل کی طالبہ تھے اور فزیو تھراپسٹ بن رہی تھی۔ شکل و صورت میں خوبصورت، اخلاق میں کامل، سیرت کی حسین اور کردار کا دامن سفید اجرا ہوا جس پر پانی کا داغ تک نہ تھا۔ وہ حیا اپنے نام کی طرح حیادار تھی جس پر چودھری شبیر احمد صاحب کو ناز تھا۔ اپنے باپ کی لاڈلی اور سر فخر سے اونچا کرنے والی وہ بیٹی کمال کی تھی۔ یوں ہی پہنچ کر وہ کلاس میں پہنچی تھی جب کلاس میں داخل ہوتے پہلی نظر اپنی کزن پر پڑی جو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کس بات پر کہے لگا رہی تھی۔ حیا کے نقاب کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ ایک تو یہ لڑکا اسے سخت ناپسند تھا کیونکہ اس کی نظریں وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں، اور دوسری وجہ اپنے کزن کا لباس تھا۔ سرخ ٹائٹ پر گھٹنوں تک آتا سیاہ تنگ ٹاپ پہنے وہ دوپٹے کو کاندھے پر ڈالے بیٹھی تھی جو کہیں سے بھی مہذب خاندان کی عورت کا لباس نہیں تھا۔ ارے حیا آؤ، شعیب ابھی تک تمہارا ہی ذکر کر رہا تھا۔ حیا کو دیکھتے ہی کشمالہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی شعیب بھی جس کی نظریں حیا کے برقعہ پہنے وجود سے چپک گئی تھی۔ حیا شدید بدمزہ سی ہوتی اس کی جانب بڑھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں، میرا ذکر کس لیے ہو رہا تھا؟ شعیب پر ایک بھی نظر ڈالنا اس نے گناہ سمجھا اور کشمالہ کو دیکھتے ہوئے ناپسندگی سے بولی۔ کشمالہ کی مسکراہٹ فوراً سکڑ گئی۔ حیا میں تو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو برقعہ پہنے ہی اکثر دیکھا ہے کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے، شعیب نے جلدی سے کہا۔ کشمالہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی حیا کو اس کی بات پسند نہیں آئے گی اور ہوا بھی یہی۔ تم ہوتے کون ہو میرے برقعے پر یا میرے پہناوے پر بولنے والے؟ اپنی اوقات میں رہو، سمجھ آئی؟ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو ورنہ یوں چٹکیوں میں تمہیں دھول چٹا سکتی ہوں۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ شعیب کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ حیا میں نے تو بس، شعیب منمنایا، اپنی یہ بس کہیں اور جا کر چلاؤ، سمجھے؟ اگر اب تم مجھ پر بات کرتے یا نظر ڈالتے دکھائی بھی دیے تو منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ اب کی بار تو حیا نے اس کی جانب مکہ بڑھا کر ہوا میں روک کر کہا۔ شعیب تو اس کی بات پر اور ہاتھوں کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ ایک لڑکی اسے اس انداز میں بات کر رہی تھی یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ دیکھو حیا، اپنی بکواس بند کرو اور خبردار آئندہ تم نے مجھے میرے نام سے پکارا، اور پکارا بھی تو کیوں؟
اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے پکارنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تو حیا شبیر احمد کا یہ ہوا میں مولک ہاتھ یاد کر لینا، جو ابھی صرف اس لیے رک گیا کہ تم پر ضرب لگا کر یہ اپنی توہین جانے کا۔ اس لیے شکل گم کرو اپنی۔ کلاس کے دروازے کا راستہ دکھاتے وہ شعیب کو شرم سے پانی پانی کر گئی تھی۔ اس نے مزید عزت افزائی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جلدی سے سر ہلاتے کشمالہ کو دیکھ کر کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ ارے یار، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے تو بس یوں ہی بات کی تھی۔ کشمالہ نے بات سنبھالنا چاہی۔ کشمالہ، تمہیں آخری دفعہ وارن کر رہی ہوں، اس لڑکے سے دور رہو، یہ مجھے سخت ناپسند ہے، شوخانہ ہو تو، اور اگر میری بات نہ مانی تو خمیازہ تمہیں خود کو بھگتنا پڑے گا۔ اب کی بار حیا اس سے بھی غصے میں بولی، جو اس کی بات پر لب بھینچ کر سر ہلا گئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کہہ رہی تھی کہ آج رات میں تمہارے گھر رکوں گی۔ کشمالہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ جو بھی تھا، کشمالہ اس کی چچا زاد تھی اور اس کی کزن تھی، اور اس کی سنگت میں وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ وہ اکثر گروپ اسٹڈی کرتی اور ایک دوسرے کے گھر رک جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ اس کی فضول باتوں پر ہنس رہی تھی۔ کشمالہ ایک خوبصورت نقوش کی مالکہ تھی۔ وہ شہر میں رہتی تھی اور حیا کے ساتھ یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مصیبت ہے یار، تم یوں اچانک کیسے بدل سکتی ہو ارادہ؟ حیا اور وہ اس وقت کشمالہ کے گھر چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب کشمالہ کی گاؤں نہ جانے کا سنتی وہ بدک کر کھڑی ہوئی تھی۔ حیا یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری دوست کی سالگرہ کا چھوٹا سا فنکشن ہے، مجھے وہاں جانا تھا۔ اب اس کا یوں اچانک فون کیا ہے تو جا کر ناراض تو نہیں کر سکتی میں، پلیز بات کو سمجھو۔ کشمالہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر منمنائے، جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ بڑی بڑی غزال سی آنکھوں کی دراز خوبصورت پلکیں اس وقت خفکی سموئے ہوئی تھی۔ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا یار، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ نومی بھائی بھی تو نہیں ہیں جو چھوڑ آتے، اور سردیوں کی راتوں میں گاؤں کی طرف کم ہی رکشے جاتے ہیں۔ پاؤں میں جوتے اڑستے وہ اب فکرمند دکھائی دے رہی تھی۔ کشمالہ نے ناخن چبائے۔ تو تم یہیں رک جاؤ، ماما ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، کشمالہ نے ترکیب بتائی۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، آج نہیں، پھر کبھی سے، ابھی مجھے نکلنا پڑے گا، دیر ہو گئی تو کوئی رکشہ نہیں ملے گا۔ جلدی وہ برقع پہنتے نقاب کرنے لگی۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے یار، کشمالہ افسردہ سی ہوئی۔ حیا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہوں، میں چلی جاؤں گی، نقاب کی پن لگاتے وہ بولی تو لہجہ خفکی سے پاکیزہ تھا۔ کشمالہ سے گلے ملتے وہ باہر سٹاپ تک پیدل چل کر آئی تھی۔ سٹاپ سے چونگی پر جہاں وہ گاؤں کی طرف جانے والے رکشے پر کھڑے ہوتے تھے، وہاں پہنچ کر اس نے 1.5 گھنٹہ انتظار کیا تھا، لیکن کوئی رکشہ نہ ملا جو اسے گاؤں تک پہنچا دیتا۔ سبھی رکشے والے ماسٹر چودھری شبیر احمد کے صاحبزادے سے واقف تھے، اس حیا والی لڑکی کی حیا سے واقف تھے، تبھی حیا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی رکشے والا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ارد گرد دیکھتی وہ اب حال سے بحال ہو رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ گرد و نواح کا شور، مٹی، گرد، دھواں اب اس کے اعصاب کو بوجھل کر رہا تھا۔ چونگی کی ایک دکان کے سامنے پڑے بینچ پر وہ بیٹھ گئی اور ہاتھ مسلنے لگی تھی کہ وہ نظر آیا۔ اس نے بھی حیا کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا۔ حیا کی آنکھوں میں امید روشن ہوئی، وہ بھی بائک پر تھا اور گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ حیا کو دیکھ کر بھی اس کا اگنور کرنا حیا کو کھلا تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ شام کے اندھیرے ہر سو پھیل گئے تھے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ واپس کشمالہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ وہ پھر سے نظر آئے، اور اس وقت اس کی ہی طرف آ رہا تھا۔ حیا اپنی جگہ ساکت سے ہوئی۔ حیا سے کچھ فاصلے پر اس نے بائک کھڑی کی اور اتر کر اس کی جانب آیا۔ 2 سے 3 قدموں کے فاصلے پر وہ کھڑا ہوا تھا۔ حیا کو لگا وہ کچھ بولے گا، لیکن نہیں، وہ تو جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ سادہ سے ٹچ فون کو نکالتا وہ کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب شاید بیل جا رہی تھی۔ موبائل کو اسپیکر پر کیا۔ السلام علیکم استاد جی، وہ پہلی بار اس کے سامنے بول رہا تھا۔ حیا نے اس کی بھاری آواز پر اس کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام، جیو بیٹا، کیسے ہو محسن؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ فون کی دوسری جانب حیا کے والد تھے، جو خوش اخلاقی سے بات کر رہے تھے۔ اپنے والد کی آواز پر حیا کو خوشی معلوم ہوئی۔ اس لڑکے کا نام محسن تھا، یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ہاں جی الحمدللہ، دعا ہے آپ کی استاد جی۔ دراصل یہاں چونگی پر کوئی رکشہ وغیرہ موجود نہیں ہے اور آپ کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں۔ محسن کا خود کی طرف نہ دیکھنا اور مستحکم لہجے میں بات کرنا، خود کے لیے فکرمند دیکھنا حیا کو اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا تو کوئی بات نہیں بیٹے، اسے ساتھ لے آؤ، وہ تمہاری بہن کی طرح ہی ہے، لے آؤ ساتھ۔ چودھری صاحب کی بات پر محسن نے حیا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ملی تھی۔ محسن نے رخ پھیر لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہتے وہ موبائل جیب میں رکھتا بائک پر بیٹھتا، اسے سٹارٹ بھی کر گیا، لیکن حیا اپنی جگہ پر جمی رہی۔ وہ منتظر تھی محسن کچھ بولے گا، اور وہ ہنوز خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ حیا بھی پکی ڈھیر تھی، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ جو اس کا حق تھا تو وہ صرف اس کا ہی حق تھا، اس پر کوئی اور حق جتائے یہ اسے منظور نہ تھا۔ ضد کرنے کی کوئی حد نہیں تھی۔ سمری رہتی تو اس جیسا بیبا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر بگڑتی تو اس سے زیادہ ڈھیٹ کوئی نہیں۔ اب بھی وہ ڈھیٹوں کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی تھی جب محسن نے نظر اٹھا کر اس کے ڈھیٹ پن کو دیکھا۔ آپ کے انتظار میں مجھے خود دیر ہو جائے گی۔ محسن کا لہجہ ٹھنڈا تھا، کوئی بھی تاثر کے بغیر، کسی بھی جذبات کے بغیر، نہ احسان جتانے والا، نہ اوقات بھولنے والا۔ حیا پھر بھی اپنی جگہ کھڑی رہی۔
پلیز بیٹھ جائیں، محسن نے اب کی بار مؤدب لہجے میں کہا۔ حیا مسکراتی بائک کے قریب آئی اور بسم اللہ کہہ کر ایک سائڈ پر بیٹھی۔ بابا کے کہنے پر آپ کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوں نا؟ نہیں تو بائک پر میں صرف بھروسے مند مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ بیٹھتے ہوئے وہ محسن کو حیران کر گئی۔ بائک کے سائڈ مرر سے اس نے اس عجیب لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں عجیب تاثر لیے اس کے عین پیچھے بیٹھی تھی۔ اچھی بات ہے، محسن نے اس پر سے نظریں ہٹائے بائک کو سٹارٹ کیا۔ مجھے گرائیں گے تو نہیں؟ برقعے کو سمیٹ کر گود میں رکھا، اس پر گود میں ہی بیگ رکھا، ایک ہاتھ سے بائک کو تھام لیا اور دوسرا ہاتھ بیگ پر تھا۔ تھوڑا سا کندھا محسن کی پشت سے ٹچ ہو رہا تھا۔ دونوں نے احتیاط سے اس فاصلے کو بڑھایا تھا۔ محسن نے بائک کی سپیڈ سلو کی اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بائک پر تیز روائی کے باعث اس کا اسکارف جس سے نقاب کیا ہوا تھا وہ اڑ رہا تھا اور اس کے سوال میں خفگی کا عنصر موجود تھا، جیسے محسن کا اس کے سوال جو کہ نظر انداز کرنا اسے برا لگا تھا۔ ارد گرد ٹریفک بھی تو تھا۔ خیریت سے گھر پہنچا دوں گا، وہ پہلے والے لہجے میں بولا۔ اچانک بائک کے سامنے گھاس پھوس سے بھرا گدھا گاڑی آئی اور محسن نے یکدم بریک دبایا۔ بائک کی تیزی کے باعث اور یکدم بریک لگنے کے باعث حیا بھی اسی تیزی سے اس کے اندر دھسی تھی، دل بھی حلق تک آ پہنچا تھا۔ کندھا محسن کی پشت میں پیوست ہوتے ہوتے بچا تھا۔ محسن نے سر جھٹک کر بائک کی سپیڈ کو سلو ہی رکھا۔ اگر ایسے کریں گے تو پھر کیسے خیریت سے پہنچیں گے؟ حیا کی آواز میں خوف چھلک پڑا تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو؟ اگر محسن کو چوٹ لگ جاتی تو؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ محسن کے اسپاٹ انداز پر اسے غصہ سا آیا۔ غصے کا کڑوا گھونٹ لیتی وہ سر جھٹک گئی۔ آپ بائک تیز چلاتے ہیں، احتیاط سے چلایا کریں، جان بہت قیمتی ہوتی ہے، مبہم سے لہجے میں حیا نے کہتے ساتھ اس کی قمیض کو ایک جانب سے ہاتھ گزار کر سامنے سے پکڑ لیا۔ محسن نے سانس روک کر حیا کے ہاتھ کو دیکھا تو اس کے پیٹ پر کچھ سخت گرفت کے ساتھ موجود تھا۔ سائڈ مرر سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں ہوا کے باعث چھوٹی سی لگ رہی تھی، لیکن ان کا زاویہ محسن کا عکس تھا جو مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ محسن بغیر کچھ کہے نظریں سڑک پر جما گیا۔ لیکن حیا کی نظریں مسلسل خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس پر دوبارہ نظر ڈالنا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات محسن کے لیے قابل احترام تھی، لیکن اس کے وجود کی نرماہٹ اور اس کے ہاتھ کے مضبوط گرفت سے اسے الگ سے احساسات کو محسوس کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ جوان سال مرد تھا۔ کیا تھا جو وہ سانولی رنگت کا مالک تھا، لیکن اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ وہ سانولی رنگت کا خوبصورت مرد تھا۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر وہ 5 منٹ کے بعد پہنچا تھا۔ اپنے احساسات سے پریشان ہوتا وہ فیصلہ کر گزرا تھا کہ اب سے وہ اس راستے سے ہرگز نہیں جائے گا جہاں سے چودھری صاحب کی بیٹی کا رکشہ گزرتا ہے۔ وہ اب اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نے جو جذبات چودھری صاحب کی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھے تھے ان سے مجبور ہو کر وہ دوبارہ اس کے سامنے بھی جائے۔ چاہے جانا کسے ناگوار گزرتا ہے، وہ تو پھر مرد تھا۔ اس کی مردانگی اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیچ ذات اور سانولی رنگت اس لڑکی کی قسمت کو بھی ساملا کر دے جس کے لیے اب وہ کچھ محسوس کرنے لگا تھا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ راستہ بدل گیا۔ اب وہ اس راستے سے نہیں گزرتا تھا جو شہر جانے کے لیے مخصوص تھا، بلکہ وہ اب الگ راستے سے جاتے راستے پر جو وہ شہر سے خاصا دوری پر تھا اس پر اپنے اسکول جاتا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں پر استقامت رکھتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے پیچھے کرنے کی؟ وہ یونیورسٹی سے واپس اپنے رکشے پر آ رہی تھی جب شعیب کو موٹر بائک پر اپنے ایک لفنگے دوست کے ساتھ اپنے رکشے کا پیچھا کرتے دیکھا تو رکشے والے بوڑھے آدمی سے کہہ کر رکشہ روکا اور رکشے سے اتر کر شعیب کو رکنے کا اشارہ کرتی اس پر شدید غصے سے چیخی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ ہم تمہارا پیچھا ہی کر رہے ہوں۔ شعیب بائک سے اترتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ رکشے والے نے اسے دور کرنا چاہا، جب اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ اسے گرا چکا تھا۔ اس کا دوست بائک کو سٹینڈ پر کھڑا کرتا رکشے کے ٹائر کو پنکچر کر چکا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ حیا اور رکشے والے کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ آس پاس ٹریفک نہ ہونے کے باعث تھی، جمعے کا وقت تھا اور لوگ سڑک پر ذرا کم تعداد میں تھے۔ اپنی اوقات پہ رہو شعیب، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی حرکات کرنے کی؟ رکشے والے بوڑھے آدمی کو اٹھاتے وہ اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ شعیب ذرا سا مسکرا کر حیا کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ رکشے والے کو شعیب کے دوست نے پکڑ لیا جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک گرنے سے رکشے والے کا ہاتھ کسی نوکیلے پتھر سے ٹکرایا تھا اور خون بہنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، نہیں تو تمہارا وہ حشر کروں گی جو تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اپنی پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتی وہ بلند آواز میں چلائی، میں اب تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ حیا کا جھٹپٹاتا وجود قابو کرتے وہ اس کا نقاب اتار چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو شعیب۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ توہین محسوس کرتے وہ پوری قوت سے شعیب کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ چکی تھی۔ شعیب یکدم درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہوا اور حیا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری تو؟ حیا کے تھپڑ پر وہ شدید غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے سر پر کیے حجاب کے اسٹالوں کو کھینچ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اچانک بالوں کو پکڑنے پر اس کے سر میں انتہائی کھچاؤ محسوس ہونے کی وجہ سے درد ہوئی۔ ایک چیخ بھی لبوں سے نکلی جس میں درد بھی شامل تھا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ہاں؟ بھاری ہاتھ کا ایک مردانی تھپڑ حیا کے نازک رخسار پر لگا تو جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔
ہوش و حواس یکدم ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اپنے آس پاس معمولی سے ٹریفک میں کے باعث لگتا رش اور ملی جلی آوازوں میں یک آواز جانی پہچانی سی تھی۔ حیا نے خود کو زمین پر گرتے پایا اور گرنے سے ایک بار پھر سے تکلیف پورے وجود میں پھیلی تھی۔ کراہ کر وہ نیم بند آنکھوں سے شعیب اور اس کے دوست کو بائک پر بھاگتا دیکھ رہی تھی اور اسے خود پر جھکا جو حیا کے رخسار تھپتھپا کر اس کے چہرے کو ڈھک رہا تھا۔ حیا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حیا کے ہوش ٹھکانے آئے تو اس کو اپنے رخسار سمیت گردن میں انتہائی درد محسوس ہو رہا تھا۔ رخسار جو تھپڑ کے باعث سوج چکی تھی اور گردن کتنی دیر سے ایک ہی جگہ رہنے پر اکڑ سی گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے خود کو رکشے میں بیٹھا پایا تھا۔ گردن ڈھلکی سی تھی لیکن کسی کے کندھے پر تھی۔ حیا کے نتنوں سے کستوری کی خوشبو ٹکرا رہی تھی جس کا مقصد اس شخص کا کندھا تھا جو کستوری کو لگاتا تھا۔ حیا کو اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب چہرہ کیے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ محسن نے اس کے رخسار کو دیکھا جہاں انگلیوں کے نشان سب تھے۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی کی آنکھیں سرخ تھیں جس کی پلکوں کی سیاہی انہیں پرکشش بنا رہی تھی۔ اسٹالر ریشمی ہونے کے باعث سر سے ڈھلکا ہوا تھا، تبھی کچھ بے ترتیبی سے بکھرے بال چہرے کے دائیں بائیں تھے۔ محسن پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بدتمیز چلے گئے؟ حیا نے سوال کیا۔ بولنے سے جبڑے میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں جن کے باعث چہرے پر تکلیف کے تاثرات پھیلے۔ جی وہ بغیرت چلے گئے تھے، ہاتھ نہیں آ سکے۔ شعیب لوگوں کا ذکر کرتے محسن کے لہجے میں خود بخود غصہ در آیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کی جرأت پر حیران تھا جو ایک طاقتور مرد کو سنبھالے ہوئے تھی اس سے لڑ رہی تھی۔ آپ نے اسے تھپڑ مار کر بہت اچھا کیا، محسن نے اسے سراہا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے رکشے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھوں میں پانی کی بوتل تھامے جو اب اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ وہ اسی لائق تھے۔ پانی کی بوتل منہ کو لگاتے وہ کہہ چکی تھی۔ اس نے چند گھونٹ لیا۔ محسن اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر سرخ سے نیلے ہوتے نشان برے لگ رہے تھے۔ ان ہاتھوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جن کے یہ نشان تھے۔ محسن، بوتل کا کیپ بند کرتے حیا نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں لوٹا۔ محسن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بات بابا سے نہیں کہیں گے آپ، وہ بتا رہی تھی یا منع کر رہی تھی؟ اس کا انداز روب والا تھا جیسے اسے سمجھا رہی ہو۔ محسن نے اچھمبے سے اس سرپھری لڑکی کو دیکھا جو پل میں گھائل شیرنی تھی اور پل میں بھیگی بلی۔ اور وہ کیوں؟ محسن نے ہاتھ سینے پر باندھ دیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کے سوٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ارد گرد کا شانت ماحول واقع ہوا تھا۔ وہ اس جگہ سے کافی دور تھے جہاں کا یہ واقعہ تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی انہیں یہ پتہ چلے۔ اس کی بات میں واضح وارننگ تھی۔ محسن کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اتنا بڑا حادثہ پیش آتے آتے رہ گیا۔ بمشکل محفوظ رہیں آپ، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چودھری صاحب کو یہ بات معلوم نہ ہو تاکہ کل کو وہ بغیرت پھر سے آپ کو تکلیف پہنچائے۔ محسن بولنے پر آیا تو بولتا ہی رہا۔ حیا بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جو سامنے رنگ میں غصے کے باعث سرخی لیے ہوئے تھا۔ آپ ایسے نہیں دیکھیں میری طرف، یہ بات چودھری صاحب کے علم میں ہونی چاہیے تو بس ہونی چاہیے، اور میں انہیں خود بتاؤں گا۔ حیا کے بغیر پلک جھپکتے نظریں بہت سے سوال کر رہی تھی اور محسن اپنا کانفیڈنس کھو رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ حیا کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب وہ کیا جواب دے؟ جو جواب تھا اس سے تو وہ خود نظریں چرائے پھرتا تھا اور اس سے جھوٹ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ آپ ہمارے گاؤں کی عزت ہے بی بی، اور اس پر آنچ ہم برداشت نہیں کرتے۔ بات کو گھما دیا۔ وہ بھی بول تو سادہ لفظوں میں رہا تھا پر حیا کو پھر بھی خاص لگ رہے تھے۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ بات بابا کو بھی پتہ نہ چلے۔ بابا برداشت نہیں کریں گے، نہ ان کے برداشت جواب دے گئی تو پہلی ضرب خود کے خوابوں پر لگائیں گے اور پھر میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی۔ مدھم آواز میں کہتے محسن کی بولتی بند کر گئی تھی۔ سارا غصہ جھاگ کے مانند نیچے بیٹھا تھا۔ بابا کی خواہش کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن مجھ پر مان ہے کہ میں ان کا یہ خواب مکمل کرنے میں مدد کروں گی، اور اگر اب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو ان کا خواب پھر سے بکھر جائے گا۔ محسن لب بھیج گیا تھا۔ حیا کا لہجہ پرسکون تھا۔ محسن نے پھر اسے دیکھا جو ابھی حجاب کر رہی تھی۔ حجاب کے بعد نقاب کرتے اس نے محسن کی جانب دیکھا۔ اس تھپڑ کو میں چھپا لوں گی، بس آپ اپنی زبان بند رکھیے گا، مدھم سے مسکان کے ساتھ کہتی وہ لڑکی بہت معصوم دکھائی دی تھی، پاکیزہ اور اجلا باطن رکھنے والی، جس کی سچائی کی گواہی اس کی خوبصورت آنکھیں بھی دیا کرتی تھیں۔ محسن کے لب بے ساختہ مسکان میں ڈھلے۔ شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ اس احسان کا بدلہ کبھی ہمارے حق میں ہوا تو بہترین انداز میں اتاروں گی۔ رکشے والے کو خود کی جانب آتا دیکھ کر وہ بولی تو لہجہ مشکور سا تھا۔ محسن بس خاموش رہا۔ رکشے والا نزدیک آیا تو محسن نے اس سے اس کی طبیعت کے بابت پوچھا تو اپنی زبان کو بند رکھنے کے لیے کہ جس پر رکشے والا سر ہلا گیا۔ رکشہ سٹارٹ ہوا تو وہ حیا کی آنکھوں پر نظر ڈالتا رخ پھیر کر بائک کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے آسودگی سے سانس لے کر سانس کو ہوا کے سپرد کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ امی، میں نماز ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ گھر پہنچی تو ایک نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ پھپھو آئی ہوئی تھی اور ساتھ بیٹے کی شادی کی تاریخ بھی طے کرنے کے لیے ان کے گھر موجود تھی۔ بیٹا، یہ عمر صحیح ہے شادی کی، اور پھر حاشر بھی تو 2 ماہ بعد آ رہے، پھر نہ جانے کب آئے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے امی دلگی سے بولی، یہ صحیح عمر والا تو پھپھو نے محاذ کھولا ہے، اور میں یہ حاشر کی واپسی کا تو یہ آپ نے بابا کے کان میں بات ڈال دی ہے نا۔
اب وہ خفکی سے جائے ماں سے کہہ رہی تھی جو اس کی بات پر مسکراتے، بیٹا اب شادی ہو یا 4 سال بعد، بات تو ایک ہی ہے۔ پھر حاشر تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تو اپنی ڈاکٹری کی تعلیم شادی کے بعد باہر کے ملک اچھے طریقے سے پڑھ سکتی ہے اور جاری رکھ سکتی ہے، اسے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا واقعی حاشر نے ایسا کہا؟ حیا کو یقین آیا۔ بابا سے پوچھ لو۔ ماں نے اس کی دکھتی رگ پکڑی۔ حیا نے گہرا سانس لیا، آنکھوں کے پردے پر چھم سے ایک وجود لہرایا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے پھر سے فیصلہ کن سانس کھینچی۔ جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے، بس آپ دونوں خوش رہیں۔ ماں کے گلے لگتی وہ ماں باپ کا دامن خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ حاشر اس کا منگیتر تھا اور ہائر اسٹڈی کے لیے بیرون ملک مقیم تھا اور ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اب وہ تعلیم مکمل کر چکا تھا، اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ وہ واپس ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ پھپھا چاہتی تھی کہ اس کے آنے پر فوراً ان دونوں کا نکاح کروا کر حیا کو ساتھ بھیج دینا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلے دن سے محسن نے پرانا راستہ چن لیا تھا۔ اب اپنے مخصوص وقت میں اپنی بائک پر حیا کے رکشے کے پیچھے جایا کرتا تھا۔ نہ جانے اسے خوف سا تھا کہ جو لڑکا سڑک پر حیا کو رسوا کر سکتا ہے وہ نہ جانے کیا کس وقت کر گزرے۔ محسن کا دل لرز گیا تھا۔ وہ اپنے تئیں حیا کی حفاظت کرتا تھا۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اکثر واپسی پر بھی اس کے رکشے کے پیچھے یا آگے جایا کرتا تھا۔ کئی دنوں بعد بھی کچھ واقعہ رونما نہ ہوا تو محسن کے دل کو بھی سکون اتر آیا تھا۔ دوسری جانب حیا محسن کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتی تھی۔ دل کے نہا خانوں میں عجب سی طمانینت کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ جاتے اور آتے وقت بھی محسن کا نظر آنا اسے غنیمت لگتا تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ گھر تک اور نہ گاؤں تک پہنچا تھا۔ گھر سے مطمئن تھی لیکن گھر سے نکلتے وقت اس کا دل لرزتا تھا۔ حاشر کی آمد نزدیک تر آتی جا رہی تھی تو حیا کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ وہ انکار بھی کرتی تو کس بنا پر؟ حاشر سمجھدار، پڑھا لکھا، تمیزدار تھا اور سب سے بڑی بات وہ حیا کا خواہاں تھا، اسے پسند کرتا تھا۔ اس کی پسندیدگی خاندان میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حیا کے والدین خوش تھے تو وہ بھی خوش تھی۔ محسن کو نظر بھر دیکھنے کی خواہش تھی لیکن والدین کی خوشیوں کے سامنے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، محسن کو بھی بھلا سکتی تھی۔ محسن کو ہر روز دیکھنا، اس کی مسیحائی کا انداز، اس کا ہر تاثر اسے محسن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ سوچتی پھر جھٹک دیتی اور پھر محسن پھر سے نظر آ جاتا۔ وہ دل کو سنبھالے بھی تھی۔ جو محسن کی وکالت کرنے لگا تھا شاید وہ بھی پسند کرنے لگا تھا، ایسا حیا کو محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کا حجاب، اس کا حیا کو احترام دینا، جانے انجانے انداز میں حیا کو پروٹیکٹ کرنا حیا کو محسوس کرواتا تھا کہ وہ بھی حیا کو چاہنے لگا۔ یہ احساس طمانینت بخش تھا۔ شعیب کو کئی اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی جرم میں کالج سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ شعیب کی طرف سے بھی وہ ٹینشن فری ہوئی تھی، لیکن اگلے ہفتے کچھ ایسا ہوا جس نے حیا کی زندگی کو، اس کے کیریئر کو، اپنے باپ کے مان کو، ان کی خواہشات کو، اپنی حیا کی چادر پر، اپنے کردار پر وہ داغ لگا لیا جو سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر کے۔ جو لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اب اس کی کردار کشی کرتے تھے۔ چودھری صاحب کا پورا خاندان اس واقعے سے متاثر ہوا تھا، خاص کر حیا جو گومگو کی کیفیت میں مبتلا رہتی، اپنی ذات کے مان، اس پر اٹھے سوالات، طنز کے نشتر اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کے نکاح میں 5 ہفتے رہ گئے تھے اور یہ سب واقعات نے اس کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ بڑی ہمت مجتمع کرتے اس نے ہر ایک بات سے خود حاشر کو آگاہ کیا تھا۔ اس کی جانب سے ملی مکمل خاموشی پر حیا کی خود بخود ہمت جواب دی گئی تھی۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی سطح تھی، چودھری کی باحیا بیٹی بے حیا بن گئی، گھر سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی، باپ کے برسوں سے کمائی عزت، قیمتی عزت کو خاک برابر کر گئی۔ بھائی لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اسے حیا نے بلایا تھا، اس میں اس کا کیا قصور؟ لڑکوں کا تو کام ہی یہی ہے۔ لڑکوں کو اپنی عزت کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی تھی۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں، ہر زبان پر صدائیں تھیں۔ ان صداؤں کی گونج محسن کے کانوں تک بھی گئی تھی جو صدمے کسی کیفیت میں کئی دن نکل نہ پایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ معاملہ اتنا سا نہیں ہے بلکہ کسی کی گہری سازش کا شکار ہوئی ہے۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتا؟ اس لڑکی کے مضبوط کردار کی گواہی وہ دے سکتا تھا۔ اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ وہ فقط حیا کو سوچ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ غصے کی شدت سے اس کے وجود کا پور لرز رہا تھا۔ چارپائی کے پاس پڑے موڑے کو ٹھوکر سے گراتے وہ غصے سے بولا تھا، چہرہ تمتما رہا تھا، سانسوں کی روانی تیز تھی۔ تیری بہن کے مستقبل کا سوال ہے محسن، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی بدبخت بی بی جھریوں زدہ چہرے پر ناپسندیدگی لیے اپنے غصے کے تیز بیٹے کو سمجھا رہی تھی جو کچے مکان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ بہن کا مستقبل سنوارنے کے چکر میں اس بھاگی ہوئی کو اپنے گلے کا توق نہیں بنا سکتا اماں۔ تم جانتی ہو گاؤں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہی لوگ جو مجھے آج عزت دیتے نہیں تھکتے کل کو تھوکیں گے مجھ پر بھی۔ تم اور ابا چاہتے ہو میں اس سے شادی کر لوں؟ محسن اپنی ساملی رنگت میں ابھرے پرکشش نقوش میں حیرانگی سمیت برہمی سجائے ماں سے سوال کر رہا تھا جو کانوں میں پہنے سونے کی بالیوں کو گھما رہی تھی۔ ذہن بہت کچھ تانے بانے بن رہا تھا۔ میری بات سن محسن، وہ گاؤں کے چودھری کی بیٹی ہے اور ہم دہاڑی دار مزدور کمین لوگ۔ بھلا ہماری اوقات تھی اس لڑکی کے بھاگنے کے بعد بھی اس کے رشتے کے بارے میں سوچنا؟ میں اور تیرے ابا تو یہ خیال بھی نہ رکھتے تھے اگر چودھری خود تیرے ابا سے بات نہ کرتا۔ اماں نے محسن کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھانا چاہا تھا۔ اماں
دیکھ محسن، کیا تو نہیں چاہتا تیری گھر بیٹھی بہن کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو، اور دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی ایسا جہیز دیں کہ دنیا اس کی عمر کو نہیں بلکہ جہیز کو دیکھتی رہ جائے۔ اگر چودھری کی بیٹی سے تیرا رشتہ ہو گیا نا تو پتر ہمارے نصیب جاگ جائیں گے۔ محسن کے انکار پر وہ اب خفقے اور غصے سے بول رہی تھی۔ محسن نے لب بھینچے، دل دھڑکتے ہوئے بھی ساکت سا تھا۔ اماں، اگر باجی کا رشتہ ہو گیا تو ان کے نصیب کا بھی مالک دے گا، لیکن چودھری صاحب کی بیٹی کو مہرہ بنا کر ہم لوگ باجی کے نصیب کا چھین نہیں سکتے۔ محسن پڑھا لکھا میچور بندہ تھا، لیکن اماں گاؤں کی رہنے والی عورت تھی جو کسی کے نصیب کو کسی سے ملا دیتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی محسن، تجھے اتنا پڑھا لکھا کر بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، بڑا باہر جا کر بیٹھ گیا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور تجھے پڑھایا لکھایا اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ تو گھر آئی تو روزی کو لات مار کر باہر پھینک دے۔ بخت بی بی ہونٹوں پر دوپٹہ رکھے مصنوعی رونے لگی تھی۔ محسن نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ لڑکی ہے لیکن عیب والی، میں اگر اس سے جڑا تو اس معاشرے نے ہمیں جینے نہیں دینا۔ محسن کا لہجہ منتی تھا۔ اماں نے رونے کا شغل بند کیا اور محسن کے ہاتھوں سے ہاتھ نکالے۔ اتنی تلخ گفتگو بس حیا کو اس خود غرضی سے بچانے کے لیے تھی۔ ایک بھاگنے کے علاوہ اس پر کوئی داغ نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، سنا تھا ڈاکٹر بن رہی ہے، وہیں پر بھی اماں یہی بہت بڑا عیب ہے جو سب خامیوں پر بھاری ہے۔ مجھے مجبور نہ کریں اماں، یہ دیکھے میرے ہاتھ جڑے، دل تو چاہ رہا تھا زمانے کے دھوپ سے اپنی چھاؤں میں لے کر لے، لیکن وہ مجبور تھا۔ محسن باقاعدہ اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کمرے سے باہر نکلتا بنا، لیکن اپنے پیچھے اماں کی آواز اسے بخوبی سنائی دی جو کہہ رہی تھی، مجھے وہ چودھری کی بھاگی ہوئی لڑکی بھی قبول ہے، بس مجھے میری بیٹی کے نصیب بدلنے۔ اماں کی آواز پر وہ آنکھیں بھیج گیا۔ کچے مکان سے نکلا تو 2 بچے تیزی سے اس کی ٹانگوں سے چپکے، جن میں سے ایک فہد اور دوسرا احد۔ محسن نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر بالوں کو سہلایا اور انہیں سائڈ پر کرتا آگے بڑھا۔ فہد اور احد 3 کچے کمروں کی چھاؤں میں چارپائی رکھے اپنی ماں کے پاس بھاگ گئے جو محسن کی بھابھی تھی۔ کیا ہوا محسن، پریشان ہو؟ باجی سائمہ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا جو دوپٹہ کس کر سر پر ٹکائے ہاتھ میں جھاڑو پکڑے کچے صحن کو صاف کر رہی تھی۔ نہیں باجی، ٹھیک ہوں، محسن نے مسکرا کر کہا، اور اپنی باجی کے سامنے چہرے پر رونما ہوتے جھریوں کو دیکھا جو اب واضح نظر آنے لگی تھی۔ محسن نے گہرا سانس لیا۔ باجی سائمہ گم و گو کی سی کیفیت میں سر ہلائے پھر سے جھاڑو دینے لگی۔ زمین پر پانی پھینکنے کی وجہ سے مٹی ہوا میں رچ نہیں رہی تھی، لیکن محسن کو اپنے ارد گرد غبار محسوس ہو رہا تھا جس میں اس کے کندھوں پر بڑی بہن کی شادی کا بوجھ، گھر کی ذمہ داریاں اور اپنی عزت و نفس کو مجروح کرتے بات شکستگی پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خود غرض نہیں تھا لیکن بن رہا تھا، وہ مجبور ہو چکا تھا۔ پانی خشک ہو جانے کے باعث اڑتی گرد نے اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ خود غرض ثابت ہونے والا تھا۔ خود کی خود غرضی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلا تو کچی بیٹھک کے سامنے بنے کچے چبوترے پر چارپائی بچھائے محسن کے ابا حقہ پینے میں مصروف تھے۔ جب محسن کو دیکھ کر اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، محسن آہستہ روی سے چلتا ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے اپنی ٹانگیں اکٹھی کی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیسا ہے جوان شیر پتر؟ ڈھل کے کندھوں کو دیکھتے وہ اپنے بارو بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کے کندھے علم کے نور سے تنے رہتے تھے۔ ٹھیک ہوں، مدھم سی آواز میں سفید داڑھی والے صادق ابا جی نے حقے کا کش لے کر اسے دیکھا۔ محسن کے چہرے پر چھائی پریشانی اور الجھن کو دیکھتے وہ لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ تیری ماں نے تجھ سے بات کی؟ پھر سے حقے کا کش لیتے ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا اور بڑا عام سا تھا۔ محسن نے ان کے چہرے کی سمت دیکھا جب سوال کے بعد لہلاتے کھیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانتا ابا جی۔ محسن کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ دل نہیں مانتا یا اونچے شملے کو نیچ راہ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ ابا جی کے سوال پر محسن نے پھر سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابا جی، قابل رحم سمجھ کر اگر میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر بھی لوں تو بھی میرا دل نہیں مانتا کہ ایک پتر کسی کی عزت پر نیچ الفاظ نہیں بولتے۔ کیا معلوم حقیقت کچھ اور ہو؟ کیا پتہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہو وہ محض فسانہ ہو؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ابا جی نے پھر سے حقے کا کش لیا۔ گڑگڑاہٹ فضا میں گونجی تھی۔ حقیقت ہو یا محض الزام، مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ محسن اپنی بات پر بضد تھا۔ پتر، تم تو جانتے ہو وہ بچی میرے سے قرآن مجید کی تعلیم لیتی رہی ہے، وہ بچی بہت نیک اور صالح ہے، باوقار ہے، پھر تیرے روحانی باپ استاد کی بیٹی اور عزت ہے کہ چودھری کے احسانات بھول گئی ہے تو؟ آج تو استاد کے رتبے پر فائز ہے، تجھے پڑھنے لکھنے میں کتنی مدد کی اس نے، آج تو استاد کے رتبے پر فائز ہے تو صرف چودھری کی وجہ سے۔ ابا کے لب و لہجہ نرم تھا کیونکہ ان کا خاصا تھا، نہ چاہتا ہوا نہ بتاتا ہوا، صرف سمجھاتا ہوا تھا۔ تو ابا جی، ان احسانات کا صلہ چودھری صاحب اس طرح مانگیں گے؟ محسن کو ان کی بات پر غصہ آ گیا۔ وہ چودھری صاحب کو کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلے احسانات کا صلہ مانگتے ہوئے؟ ان کے احسانات کا صلہ مکمل زندگی کی بنائی عزت کو پامال کرنے کے بعد ان کے احسانات کا صلہ اتارے گا محسن؟ نہیں، کبھی نہیں۔ محسن کے جواب پر ابا جی نے اسے دیکھ کر حقے کا کش لیا، سفید داڑھی پر جھریوں زدہ ہاتھ پھیر کر اسے سہلایا۔ وہ سونا رب ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے محسن، اس کا نعمتیں اتارنا ہم پر احسان عظیم ہے۔
ان نعمتوں کی فراوانی کے بدلے میں وہ ہم سے محض عبادت مانگتا ہے، تو کیا وہ رب بھی احسانات کا صلہ چاہتا ہے؟ ابا جی کی بات پر محسن نے متحیر نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ اس رب کی نعمتوں اور رحمتوں کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری محض نماز اور روزہ زکوٰۃ حج سے ادا کریں تو یہ سب کافی نہیں، بلکہ حقوق العباد میں اس کے بندوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ ابا جی نے بتا کہہ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہموار تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ میں اس دوغلے معاشرے کا ذہنی بیمار اور مجبور مرد ہوں ابا جی، جسے محض خود کی ذات ہی بے عیب دکھائی دیتی ہے۔ محسن سر تھام کر رہ گیا۔ ابا جی اس کی بات پر مسکرائے۔ اپنی میں کو مار دو پتر، زندگی ہمیشہ کامیاب گزرے گی، ابا جی نے حقے کا کش لے کر کہا۔ محسن خاموش رہا، اسے خاموش رہنا مناسب لگا تھا۔ بحث کبھی جیتنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بحث سے بہترین سیکھنے کے لیے ہار جانا چاہیے۔ تو میں چودھری کو ہاں کہہ دوں؟ ابا جی کے پوچھنے پر وہ چارپائی سے اٹھا۔ کہہ دیں۔ چبوترے سے اتر کر وہ کچی سڑک پر چلنے لگا جو 5 منٹ چلنے کے بعد گاؤں کی حدود میں داخل ہونے والی تھی۔ محسن نے پلٹ کر ابا جی کی طرف دیکھا جو لہلہاتے کھیتوں میں بنے واحد گھر کی کچی بیٹھک کے سامنے چارپائی پہ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ محسن کے دیکھنے پر وہ مدھم سا مسکرا دیے۔ مسکرانے سے جھریوں زدہ چہرے پر لکیریں گہری ہوئی تھیں۔ وہ چلتا جا رہا تھا، سرسبز لہراتے کھیتوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ غروب کے باعث ڈوبتے سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی تھیں۔ سڑک کے ساتھ چلتے پانی کے کھالے میں سورج کی کرنیں اپنے خوبصورت عکس کو دیکھ رہی تھیں۔ اور وہ بھی تو ماضی کے کچھ واقعات کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سورج کی کرنیں اسے حقیقت تلاش کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ اس کا نکاح کے بعد کی زندگی، لوگوں کے طنز و نشتر اس کی نسل کو تباہ کر دیں گے۔ میری مدد کر خدایا۔ ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر وہ مسجد کی جانب قدم بڑھا گیا۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں اللہ۔ میں نے تجھ سے مانگا تھا لیکن اس طرح نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس ضلالت کے بعد اسے میرے بخت کا ستارہ کیوں بنا دیا؟ بے شک عزت اور ذلت تو ہی دیتا ہے، لیکن خدایا عورت کے کردار کی باحیا چادر پر الزام بھی نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ یا خدا میری مدد فرما۔ دل دل میں دعائیں مانگتا وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر سانس لے رہا تھا، اپنے مالک کی کن کے انتظار میں تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 5 منٹ کے راستے کو آدھے گھنٹے کی کٹھن مسافت سے طے کرتا چودھری کے گھر کے سامنے سے گزرتا بالآخر مسجد میں داخل ہو چکا تھا، جہاں مغرب کی نماز ادا کرنے کی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا جب چودھری کا پیغام لیے ایک لڑکا مسجد میں داخل ہوا۔ اسے اپنے ساتھ چودھری کی اسی بیٹھک میں لے جا کر بٹھا چکا تھا۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ بیٹھک کو سرسری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی کی تباہی کی داستان اسی بیٹھک کے دروازے سے شروع ہو رہی تھی۔ اس بات کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور یہ قصہ عام ہر چھوٹے بڑے بوڑھے کی زبان پر اب بھی پہلے ہی دن کی طرح تازہ تھا۔ نہ جانے چودھری صاحب نے اسے کیوں بلایا تھا۔ انہیں سوچوں میں وہ غلطہ تھا جب چودھری صاحب گھر سے منسلک دروازہ کھولتے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ محسن نے دیکھا وہ سرمئی رنگ کے سلوٹوں والے کپڑوں میں ملبوس تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر شرمندگی اور اضطراب تھا۔ محسن نے پہلی بار انہیں یوں شکستہ دیکھا تھا۔ گھر کی بیٹی عزت کو داغدار کرے تو باپ کے کندھوں پر ذلالت کا بوجھ اسے شکستہ کر دیتے۔ محسن نے سلام کرنا چاہا اور وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ گئے تھے۔ میری بیٹی کو سنبھال لو محسن۔ چودھری کے ہاتھ جوڑ کر کہنے پر وہ متحیر نظروں سے اور ساکت وجود کے سنگ لبے بام کیے بس انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ میری لوٹی عزت کو بچا لو۔ چودھری کی آنکھوں سے جاری آنسو اسے کس اذیت میں دھکیل رہے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس محنتی شخص سے اس نے محنت و مزدوری کی گن سیکھے تھے۔ یہ شخص جو آج اس کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے تھا، جس نے کبھی اپنے در پر آئے سائل کو خالی نہیں موڑا تھا، قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ آج وہ مانگ رہا تھا اور محسن کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ منتشر وجود اور معذرت ہاتھوں سے اس نے چودھری کے ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ دیا۔ ان کی ذات کے بکھرے موتیوں کو اپنے ساتھ کا مان بخش کر اس معاشرے میں عزت دلاؤں گا استاد محترم۔ محسن صادق کا وعدہ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھا کر کہتا وہ ان کے بے چین دل کو قرار بخش گیا تھا۔ دل یکلخت سکون کا گوشوارہ محسوس ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ محض 1 ہفتے میں جمعے کی شب مغرب کی نماز کے بعد محسن کی زندگی میں جو کوئی بھی تھی شامل ہو چکی تھی۔ اپنی داغدار دلہن کو گھر چھوڑ کر وہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پیدل گھر واپس آ رہا تھا جب گھروں کے دروازے کھلتے اور بند ہو رہے تھے۔ ان سب کا مقصد وہ لڑکا دیکھنا تھا جس سے چودھری کی بھاگی ہوئی بیٹی کو بیاہا گیا تھا۔ سفید سوٹ پہنے وہ اپنی سانولی رنگت میں سرخیاں لیے گاؤں کے آخر میں پہنچا جبکہ کچھ لڑکوں نے اسے راستے میں روک لیا۔ استاد صاحب بہت چنگا کام کیتا ہے، چودھری کی لوٹی ہوئی عزت کو سنبھال لیا۔ ایک تھان پان سے لڑکے نے محسن سے مصافحہ کرتے ہوئے چنگاری چھوڑی تھی۔ اس کی بات پر ہتک سے محسن کا رنگ گہرا ہوا تھا۔ باقی 3 سے 4 لڑکے ہنسنے لگ گئے تھے لیکن محسن کے غصے پر ضبط دے کر خاموش ہو گئے تھے۔ بہت مبارک ہو لالا محسن، رب آپ کو حوصلہ دے۔ ایک اور لڑکی نے اس کی کمر کو تھپک کر کہا تھا جیسے وہ اس کے نکاح کی مبارکباد نہیں بلکہ کسی مرگ کا افسوس کر رہے ہیں۔ محسن اس کا ہاتھ جھٹک کر تیز قدموں سے کچی سڑک پر چلنے لگا۔ اپنی پشت پر اسے ہنسنے کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سر کی پھولتی نسیں اسے اپنے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا
تو اماں صحن میں چارپائی بچھائے بیٹھی ہوئی تھی، بھابھی ایک جانب بنے چھپڑ میں چولہے پر چائے کی پتیلی رکھے چائے بنا رہی تھی، بچے دادی کے پاس تھک ہار کر سو گئے تھے۔ ابا جی بیٹھک سے نماز پڑھ کر نکلے تو محسن کو گہرے سانس لیتے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب بڑھے۔ کسی کو عزت بنا کر لائے ہو تو اس کی مان کی حفاظت اب سے تم پر فرض ہے پتر۔ اس کے کندھے کو تھپک کر وہ بھی اماں کے پاس جا بیٹھے تھے، جو افسوس کے مارے خاموش بیٹھی تھی۔ غربت ہار گئی، خود غرضی جیت گئی، لیکن عزت نفس مجروح کر گئی۔ 3 کچے کمروں میں سے ایک کو مکمل خالی کر دیا گیا کہ چودھری کی بیٹی کو بیاہ کر لانا ہے تو ظاہری سی بات ہی وہ جہیز بھی تو دے گا، لیکن گماں تو محض گماں ہوتا ہے۔ ان کی امیدوں پر پانی تب پھرا جب ایک ہفتے کے اندر چودھری کی بیٹی ان کے گھر میں بہو کے روپ میں موجود تھی۔ محسن کے ابا نے ہر وہ آسائش کا سامان لینے سے انکار کر دیا جس کی آس لگائے بخت بی بی بیٹھی تھی۔ شریف شوہر کی عزت کو رکھنے کے باعث وہ خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ داغدار لڑکی کو بہو بنا کر بیٹے کی عزت کو پامال کر دیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ بل کھاتے وہ آتش فشاں کا روپ دھارے ہوئی تھی۔ چاروں ناچار پہلے والا سامان مکان میں منتقل کیا جو محسن کے زیر استعمال رہ چکا تھا، جس میں 2 چارپائیاں بخت بی بی کی، 2 چھوٹی پیٹیاں، ان پر 2 صندوق، ایک شوکیس، ایک محسن کا رائٹنگ ٹیبل اور 2 کرسیاں۔ محسن نے ماں کو دیکھا اور رخ پھیر کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بخت بی بی بیٹے کو چاہ کر بھی اس کمرے میں جانے سے روک نہ پائی جہاں وہ بھاگی ہوئی لڑکی موجود تھی، بیٹے کی بیوی کی صورت میں۔ وہ ایک جانب تو خوش تھا کہ عزت نفس مجروح نہ ہونے پائی تھی، لیکن دوسری جانب پچھتاوے میں تھا کہ ایک داغدار لڑکی اس کی بیوی ہے۔ لوگوں کی متحیر نظریں اور کسے جملے اس کی سماعت میں برابر گونج رہے تھے اور ایک نئے اشتعال کو اندر ہی اندر برپا کر رہے تھے۔ حیا، کپڑے ابھی تبدیل کرو گی؟ اندر داخل ہوتے محسن نے ایک نظر باجی سائمہ کو دیکھا جس کا رخ محسن کی جانب تھا اور وہ لڑکی جو اس کی زوجہ تھی اس کی بیک محسن کی جانب تھی۔ ہاں حیا، وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ کسی کے منہ سے یہ نام سننے میں اور شریک حیات بن کر سننے میں بہت فرق تھا۔ چلو تبدیل کر لو۔ نہ جانے حیا نے کیا کہا جس پر باجی سائمہ کی آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ باجی آپ رہنے دیں، یہ خود ہی تبدیل کر لے گی اگر اسے کرنے ہوئے تو۔ محسن کے لہجے میں خود بخود ہی حقارت کنڈلی مار کر بیٹھی تھی۔ باجی سائمہ نے حیرت سے محسن کی جانب دیکھا جو دروازے کے پیچھے لگی کھونٹی پر اپنی گرم چادر کو لٹکا رہا تھا۔ تمہارے کپڑے وہ کھونٹی پر ہیں، پہن لینا۔ حیا کا رخسار تھپتھپا کر وہ محسن کے قریب رکی۔ حقارت بھری نظروں اور ہتک آمیز لہجے میں بولنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا محسن کہ تمہاری بہن کو بھی لوگ اسی طرح دیکھیں گے۔ گہری بات کہتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ محسن کئی پل خاموش کھڑا رہا، پھر دروازے کی چٹکھڑی چڑھاتے قدموں کا رخ حیا کی طرف کیا جو ابھی بھی بیگ کیے کھڑی تھی۔ وہ سرخ سوٹ میں ملبوس کھڑی لڑکی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی، ذرا رخ روشن کے درشن تو کروائیے، ہم بھی تو ذرا حق سے دیکھیں کہ نام کی حیا کردار سے بے حیا کیسے بن گئی۔ اس کے قریب کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر لب اس کے اعلیٰ سماعت کے قریب کرتے وہ جس لہجے میں بولا تھا حیا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈوب مرتا۔ حیا نے آہستہ سے پلٹ کر اسے اپنا چہرہ دکھایا۔ محسن اس کے چہرے کو دیکھتا ساکت ہوا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر غیر معمولی نقوش کی حامل حیا پر محسن کی نظریں ساکت تھیں۔ وہ کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ خوبصورت تھی، وہ یہ بات جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کے خوبصورت چہرے پر بنے نیلے نشان اس کے خوبصورت ہونے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ اس کی طویل خاموشی پر حیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان نظروں میں سوائے حیرانگی کے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس کے گہرے راز سموئے نظروں کی تاب نہ لاتے وہ چہرہ پھیر گیا۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ اس چہرے میں اور اس چہرے میں کتنا فرق تھا۔ جب کارنامے ایسے کرو گے تو یہی حال ہوگا۔ اپنی کیفیت پر قابو پا کر وہ بولا تو لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ حیا نے آنکھیں بند کرتے اپنے شوہر کی زہر خند بات کو جھیلا۔ اس کی خاموشی پر محسن نے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے تابے دار سی کھڑی تھی۔ اتنی تابے داری والدین کو دکھائی ہوتی تو آج ایک انچاہی بیوی بن کر کسی کی زندگی کو برباد نہ کر رہی ہوتی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر وہ اسے اکسا رہا تھا کہ وہ بولے، کچھ تو بولے، لیکن وہ ہنوز لبوں پر تالا لگائے کھڑی تھی۔ چودھری صاحب کے مجھ پر احسانات تو ہوتے تو تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں کبھی قبول نہ کرتا۔ اس کی تھوڑی سے تھام کر محسن نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی بڑی آنکھوں کی دراز پلکیں رخسار سے لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ چہرہ خوبصورت تھا، اس چہرے کا ایک زمانہ میں دیوانہ بنا رہا تھا اور اب بھی تھا۔ محسن کی بے خودی پر وہ بیچاری اب لرزنے لگی تھی۔ زندگی میں آیا پہلا اور آخری مرد اس کا شوہر تھا، پہلے محبوب تھا اور اب اتنی ضلالت کے بعد اس کا شوہر تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، اس کی قربت نے ساکت جذبات کو ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ محسن کی سانسوں کی تپش پر وہ پلکیں اٹھا کر اس کی بے خودی کو دیکھتی پھر سے نظریں جھکا گئی۔ ان اٹھتی گرتی چلمن کو دیکھنے کا نشہ کچھ الگ تھا جس کا اثر محسن پر بھی ہو رہا تھا۔ دل میں اٹھتی عجیب سی خواہش پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ان پلکوں کو اپنی پوروں پر محسوس کرنا چاہا۔ حیا نے صورت سے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ محسن کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ہاتھ پہلو میں گرائے وہ اس سے چند قدم دور ہوا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری خوبصورتی ایک فتنہ برپا کرتی ہے۔ جس بات کے خمار سے نظریں چرائے وہ بولا تو لہجہ غیر معمولی سا تھا۔ حیا نے سانس بحال کر کے اسے دیکھا اور اس کی بات پر آنکھوں کے گوشے سرخی مائل ہوئے اور نمی کی لکیر چمک پڑی۔
تمہاری یہ خوبصورتی نعمت نہیں بلکہ ایک قوی آزمائش تھی جس پر تم پورا نہیں اتر سکی اور خود سمیت اپنے والدین کو بھی رسوا کیا، زمانے کی لعنت کمائی اور کئی معصوم ذہنوں پر دہشت و وحشت کا گہرا نقش چھوڑا۔ کمرے کو روشن کرتا سوال 100 واٹ کا بلب اپنی پیلی روشنی اور گرمی کے باعث ماحول کو بھی پرحدت بنا رہا تھا۔ حیا کی جبین پر چمکتی پسینے کی بوندیں اور آنکھوں میں بھر آئے پانی نے محسن کو ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ ایک طاقتار کو اپنی عزت بنایا، مجھے اپنایا، آپ کے احسان مند رہوں گی۔ نمی کو آنکھوں کہیں اندر ہی اندر دھکیل کر وہ عاجزانہ لہجے میں بولتی محسن کو حیران کر رہی تھی۔ اس احسان کے توق کو تم نے خود اپنے گلے میں پہنایا حیا بی بی، اور مجھے بھی زبردستی مجبور کیا گیا پہننے کو۔ اپنا سکون تو برباد کیا ہے، ساتھ میرا بھی کر دیا۔ اس کے پہلو سے گزرتا وہ پیچھے موجود پلنگ پر بیٹھا تھا۔ حیا نے تھوک نگل کر زہر کو پیا، لیکن کچھ بھی اگلنے سے گریز کیا۔ وہ مر گئی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر سانس بھی لے رہی تھی۔ وجود کے اندر بنے زخموں کو چھپانے وہ نئے زخم لیے اس ریشمی سے سوٹ میں خود کو آزاد کرنا چاہتے تھے جو زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ریشمی سادہ سے سرخ سوٹ کو سنبھالتی وہ کھونٹی پر لٹکے ایک عدد قمیض ٹراؤزر کو لیتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ چٹکھنی کو کھولنے کے لیے بڑھتے ہاتھ ہوا میں مولک رہے۔ جب محسن کی آواز پر چہرہ گھما کر اسے دیکھا جو پیشانی پر بل لیے اس پر دھونس جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور کس حد تک کوشش کو مکمل کر رہا تھا یہ محسن ہی جانتا تھا۔ کپڑے بدلنے، بازو پر ڈالے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی تو محسن نے سرتا پیروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں عجیب سا تاثر لیے ہوئی تھی۔ حیا کے وجود میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ جس کے ساتھ بھاگ رہی تھی وہ تو پھر نامحرم تھا، میں تو محرم ہوں، شوہر ہوں، میرے سامنے کپڑے تبدیل کرنے میں کیسی شرم؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے محسن اپنے مخصوص انداز سے ہٹ کر بات کر رہا تھا، اور ایسی بات سن کر حیا کے حواس گم ہوئے تھے۔ اسے خود کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ سمٹ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے بار بار جتانے نہیں کہ میں بھاگی ہوئی داغدار لڑکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں ہوں۔ لہجے سے جھلکتا حزن پر محسن ٹھٹک کر رکا، گہری نظروں سے اسے دیکھا جو پلکیں جھپک کر نمی کو اندر اتار رہی تھی۔ یہ جتانا بتانا تو اب روز کا معمول رہے گا حیا بی بی۔ چلو لاؤ میں تمہاری کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہوں۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ کپڑے اس کے بازو سے کھینچتا ہوا معمولی سے لفظوں میں بولا تو حیا نے بے ساختہ کپڑوں پر گرفت مضبوط کی۔ ارے تم تو شرما رہی ہو، مجھ سے کیسی شرم؟ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس سے کپڑے پکڑ کر پلنگ پر پھینکتے اب اس کا ہاتھ حیا کے دوپٹے کی طرف بڑھ رہا تھا جس پر وہ مضبوط گرفت کیے ہوئے تھی۔ پلیز نہیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، نہیں کریں، پلیز نہیں۔ محسن کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ گھٹی آواز میں رونے لگی۔ بلک کر رو کر وہ دروازے کے پار اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آپ جو کہیں گے کروں گی، جو بولیں گے سہ لوں گی، لیکن یہ سب نہیں، میں شرمندگی سے مر جاؤں گی۔ محسن یہ نہیں کریں پلیز، مجھ سے میری ذات کا بچہ کچھ مان نہیں چھینے۔ قدموں میں بیٹھ کر وہ اب دھیمی آواز میں رو کر کہہ رہی تھی۔ محسن بس ساکت سا تھا، اس کی بات پر غصے کی پوری لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ تم شرمندگی سے مر جاؤ گی؟ بی بی، ان لوگوں کا کیا جو تمہارے کارنامے کے بعد مر گئے ہیں؟ لوگوں کی زبانوں سے سینے میں پیوست ہوتے خنجر زدہ کو مردہ کرنے پر تلے ہوئے۔ تم نے جب کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی تو کوئی تمہاری پرواہ کیسے کرے گا؟ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے وہ دبے سے لہجے میں غرایا تھا۔ حیا کی سسکیاں ماحول کی وحشت کو بڑھا رہی تھی۔ محسن کا غصے میں تیز تیز سانس لے کر ہوا کے سپرد کرنا جبکہ اس کے تپش حیا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حیا کے جواب کا انتظار کیا لیکن وہ ہنوز سسکیاں لیتی رہی تو وہ مزید آگ بگولا ہوا۔ جب تم دوسروں پر ظلم کر سکتی ہو تو خود پر بھی سہنے کی ہمت رکھو۔ وہ بنا جانے بھی اسے جانتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ بولے، کچھ کہے، اپنے اوپر ہوئی زیادتی کو تسلیم کرے اور بے گناہی کو ثابت کر کے بدنامی کے داغ کو دھو دے، لیکن وہ کچھ بولے تو سارا مسئلہ ہی اس کے لفظوں کا تھا جو زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ سہ تو لیے ایک انچاہی بیوی بننا، ایک انچاہے شخص کو شوہر تسلیم کرنا، لوگوں کے طنز و نشتر سب سہ لیا میں نے۔ جب اتنا سب سہ لیا ہے تو مزید جو ہوگا وہ بھی سہ لوں گی۔ دکھوں سے اٹا لہجہ، درد سے کڑلاتے الفاظ اور اذیت رقم کیے پریشان حال سے وہ لڑکی گنہگار تھی۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم چاہے جانے کے قابل ہو؟ دامن کو داغدار کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ واپس عزت کی زندگی گزارنا نصیب نہیں ہوگا۔ حیا نے اسے دیکھا، نظروں میں بھرے خوابوں کی کرشیاں تھیں۔ محسن کا وجود ان کرشیوں میں بکھر رہا تھا۔ جتنا یہ معصوم چہرہ ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی مکاری چھپی ہے؟ اس پل وہ معصوم لگی تھی۔ آپ جو بھی سمجھے، محسن کے سوال پر وہ نظر جھکا گئی۔ مدھم سی آواز میں کہتی وہ محسن کو لب کھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جیسے میں تمہیں برداشت کروں گا ویسے تم بھی کوشش کرنا میرے سامنے کم آیا کرنا، لیکن سبھی کام تمہارے ہاتھوں سے ہونے چاہیے۔ سب کام مطلب ہر کام۔ عزت کی زندگی تو اب تم سمیت مجھ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ بے حیا لڑکی کو اپنا کر میں بے غیرت تو بن گیا ہوں، تو کیوں نہ میں تم سے مل کر ڈھیٹ بن کر زندگی گزار لیں۔ جن پر لوگوں کی باتیں تو کیا خود کے جذبات بھی منہ زور ہوں۔ اسے دور ہوتے وہ اب سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ حیا کی نظریں اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھیں جو گہرے نیلے رنگ کی زمین پر مزید سامنے سے لگ رہے تھے۔ میرے قریب رہنے کی یا مجھے رجھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے میری بے غیرتی یاد آتی ہے۔
حیا کی نظریں قدموں سے ہوتی ہوئی اوپر کا سفر کر رہی تھی جہاں اس کے ہاتھوں کے اشارے حیا کے اور اپنی طرف تھے۔ ہو سکے تو اپنی آنکھوں کا زاویہ زمین پر ہی رکھنا۔ اب کی بار حیا کی متحیر نظریں محسن کی طرف اٹھی تھیں۔ ہر چیز پر پابندی تو تھی، اب دیکھنے پر بھی۔ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں، بڑی بڑی خوبصورت سنہرے کان جیسی آنکھوں میں لالی اور دراز پلکوں کو دیکھتے محسن نے کہا۔ حیا کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں اتنا ہی ان میں شر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان نظروں کے جام میں بہک کر کچھ ایسا کر گزروں جس سے میں خود بھی نظریں چراتے پھروں۔ محسن کی اگلی بات پر حیا کی آنکھوں میں کی لالی گہری ہوئی، لیکن وہ تابیداری دکھا کر نظریں جھکاتی گئی۔ پتلی سی ناک کے پھولتے نتنے اور ہلتی زکن ٹھوڑی بتا رہی تھی کہ اب اس کی آنکھوں کی نمی زیادہ ہو گئی تھی اور کسی بھی وقت رخسار سے پھسل کر سرخ چوڑے کے دامن میں جذب ہو جائے گی۔ محسن اسے دیکھ کر اس کے قریب ہوتا دروازے کی چٹخنی کھول کر باہر چلا گیا اور اس کی آنکھوں کی نمی رخسار پر بہہ نکلی۔ حیا، اب یہ آخری بار ہے۔ آنسو صاف کرتے وہ خود سے مخاطب تھی کہ اب اسے رونا نہیں ہے، مضبوط بن کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے وہ دروازہ بند کرتے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ محسن کے تختان پر بیٹھی، سر پر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ جب بھابھی اندر داخل ہوئی، ان کی طبیعت سے لگتا تھا ان کا حمل چل رہا تھا، تو وہ مشکل مسکرا کر چلتے ہوئے اس کی جانب چائے کی پیالی بڑھا گئی۔ میں محسن کی بھابھی ہوں، اب سے تمہاری بھی۔ ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تم تھک گئی ہوگی، کھانا کھانے سے تم انکار کر چکی ہو، اب یہ چائے پی لو، تھکن کم ہو جائے گی۔ بھابھی سانولے رنگ کی اچھی طبیعت کی مالک عورت تھی، حیا کو وہ اچھی لگی تھی۔ شکریہ، وہ جانے لگی تو حیا کی شکر گزاری پر مسکرا کر سر ہلا گئی۔ حیا نے چائے کی چسکی لے کر آسودہ سانس خارج کی۔ جب تک اس نے چائے کی پی کر پیالی کو رکھا تب تک باہر صحن میں ہوتا ہلکا پھلکا شور بھی بند ہو گیا اور محسن دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور اسے مکمل نظر انداز کر گیا۔ بلب بند کرتے وہ کچی دیوار کے ساتھ جڑی دو چارپائیوں میں سے ایک پر جا لیٹا۔ بلب کیا بند کیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اتنے گھپ اندھیرے اور خاموشی میں چلتے پنکھے کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ حیا کا دل گھبرانے لگا، اتنے گہرے اندھیرے کی اسے عادت نہیں تھی۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون بھی کیا، لیکن نہیں ہو پائی تھی۔ کتنی بار سوچا کہ اپنے شوہر نامدار کو اٹھا دے، لیکن ہمت نہ ہو پائی۔ ہمت کرتے اٹھی اور متوازن قدم اٹھاتے ابھی چلی ہی تھی کہ اندھیرے کے باعث اور نئی جگہ پر رکھی چیزوں کی ترتیب اسے ازبر نہیں تھی اور اسے کسی چیز سے ٹکرائیں وہ نہ جانے کہاں گری تھی۔ اس کے مدھم چینخ کے ساتھ محسن کی کراہ بھی شامل تھی، جو خود اچانک وزن محسوس کرتے کراہ اٹھا تھا، کیونکہ حیا محسن کی چارپائی پر اوندھے منہ اس پر گری تھی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کی کوہنی محسن کے سینے پر ضرب کی صورت لگی تھی۔ حیا آدھی اس پر تھی اور ٹانگیں چارپائی سے لٹک رہی تھی۔ محسن اس کے بازوؤں کو تھام کر کوہنی کی مسلسل ضرب کو کچھ حد تک کم کر گیا تھا۔ اچانک اوپر کرنے اور جھنجھوڑنے پر حیا کا سر محسن کے ناک پر لگا اور ایک دفعہ پھر سے پورے بدن میں درد سرایت کر گیا۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری ہوں۔ خوف اور محسن کی قربت کو محسوس کرتے اس کے دل کے ساتھ پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ بولی تو تیز سانسوں کی تپش محسن کے لبوں کے انتہائی پاس محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اتنا تھا کہ ان کے چہرے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو سانسوں کی تپش سے محسوس ہوا کہ ان کے چہرے بے حد قریب ہیں۔ اندھیرا نزدیکی کی وجہ بنے۔ تھوڑی دیر پہلے کی باتوں کو یاد کرتے وہ گھبرا کر اپنی روح میں بول رہی تھی۔ ساتھ اٹھنے کی کوشش میں کمر میں اٹھتی اچانک درد پر پھر سے محسن پر گری۔ دونوں کے رخسار ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش کان کے انتہائی قریب اور شہرک پر محسوس ہوتی دونوں کے وجود میں بے چینی کو پھیلا گئی تھی۔ میں نے تمہیں دور رہنے کو بولا تھا، لیکن اب تم خود انتہا کے نزدیک ہو۔ جذبات کے تلاطم میں اٹھتی موجوں کا موجب بنی ہو، سوائے قربت کے اور کوئی چارہ نہیں۔ محسن کی سرگوشی میں پنہاں جذبات کی حدت کو محسوس کرتی وہ ہوش میں آتے پھر سے اٹھنے لگی۔ جب محسن نے اس کی کوہنیوں کو چھوڑ کر کمر پر گرفت مضبوط کی اور کروٹ لے کر اس کا سر تکیے پر رکھا، کلائیوں سے تھام کر بازو بھی تکیے پر سر کے اوپر رکھے اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں محسن، پلیز؟ اپنی گردن پر محسن کے پرتپش لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ بے ساختہ بے چین ہوتی بولی۔ پیار۔ حیا کے کان کے لو پر اس کے ہونٹ چھو رہے تھے۔ حیا کے پورے وجود میں لرزاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس کا جواب اتنا واضح تھا کہ حیا لرزنے لگی تھی۔ محسن کے ہاتھوں میں جکڑی اپنی کلائیاں وہ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کوشش کو ختم کرنے کے چکر میں محسن اس کی شہرک پر سختی سے لب جما گیا کہ بے ساختہ حیا تکلیف کو برداشت کرنے میں لب سختی سے بھینچ گئی۔ نہیں کریں۔ اس کے آنسو آنکھوں سے نکلتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ محسن نے سر اٹھا کر گہرے اندھیرے میں اس کی جانب دیکھا، جہاں اندھیرے کی خود ساختہ روشنی میں حیا کا چہرہ انتہائی پاس تھا۔ تم پر ہر جائز حق رکھتا ہوں میں۔ اب کی بار اس کی شہرک پر لب رکھتا وہ مدھم سا سرگوشی میں بولا۔ یہ ایک طرح سے مسیحائی تھی اپنے دیے درد کی تکلیف کی۔ حیا جلن کے باعث سسک پڑی۔ جتنی مزاحمت کرو گی اتنا درد ملے گا۔ اس کی پھر سے مزاحمت کو نظر انداز کرتے اس کا لہجہ دھیرے دھیرے بوجھل ہو رہا تھا۔ محسن محسن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ محسوس کرنے دو مجھے۔ حیا تم میری ہو، میری بیوی، میرے قریب، میرے انتہائی پاس، کہ میں تم پر ہر اختیار جتا سکتا ہوں۔
پرہدت لبوں کو اس کے لرزتی زکن ٹھوڑی پر مس کیا۔ مونچھوں کی چبھن حیا کے لبوں کو محسوس ہوئی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ اس کے ملائم ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے وہ اس کی کلائیوں کو اپنے گرد پھیرنے لگا تھا۔ محسن کی گریفت سخت تھی لیکن چھونے میں نرمی تھی۔ حیا کے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے وجود پر تسلط قائم کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جذبات کا طوفان تھما تو وہ سر تھامے گہرے گہرے سانس لے کر یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنی بیوی جو داغدار تھی، اس سے نفرت کا وہ دعوے دار تھا، اس لڑکی سے وہ ہر حق حاصل کر چکا تھا۔ دل تھا کہ شرمندگی کے باعث پھٹا جا رہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی پلٹ کر دیکھنے کی۔ خاموش ماحول میں مدھم چلتے پنکھے کی آواز میں اس کی مدھم سسکیاں بھی گونج رہی تھیں۔ محسن نے لب جبائے دل کر رہا تھا خود کو ختم کر ڈالے۔ وہ کیسے نفس کا غلام ہو گیا تھا؟ وہ کیسے اس لڑکی کے وجود کے ساتھ زبردستی حقوق حاصل کر گیا تھا؟ وہ کیسے اس لڑکی کی عزت نفس کو مجروح کر گیا تھا؟ یہ اس نے کیا کیا؟ گہرا سانس لے کر وہ حیا کے ساتھ نیم تراز ہوا، جس کی سسکیاں ایک دم ساکت ہوئی تھیں۔ سانس روک کر وہ سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ حیا، محسن نے ہمت کرتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ پہلی بار اس کا نام لیا تھا انتہائی سکون سے، بے حد شرمندگی سے۔ جواب میں حیا اس کی چارپائی کے ساتھ پڑی دوسری چارپائی پر اپنے پور زخمی وجود کو منتقل کر گئی تھی۔ محسن نے اس کی گریز کو دیکھا اور لب بھینچ گیا۔ ابھی بات کا یہ موقع محل نہیں تھا، اور ابھی جو کچھ ہوا تھا وہ حیا سے اسی برتاؤ کی توقع ہی رکھتا تھا۔ دائیں جانب کروٹ لیتا وہ سر کے نیچے بازو رکھ گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے وجود کا مالک تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی بیوی بھی تھی، وہ ایک داغدار لڑکی بھی تھی جس پر غیر مرد کو تنہائی میں ملنے اور اس کے سنگ بھاگنے کا الزام تھا۔ اور اب اس کی قربت جو میسر ہوئی تھی تو یہ بات واضح جان گیا تھا کہ یہ لڑکی پاک دامن تھی۔ مردوں کے ساتھ تنہائی میں موقع ملنے کا محض الزام تھا۔ اس کی بیوی کو فقط اس نے چھوا تھا اور پہلی بار چھوا تھا۔ یہ احساس فرت بخش تھا۔ اس کی محبوبہ تھی، یہ اسے چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، لیکن نفرت کا بھی دعوے دار تھا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ محبت کو پس پش ڈالے ہوئے تھا، اور وہ دیکھ اور سن رہا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے اور دکھا رہے تھے۔ وہ محبت تو نہیں تھی شاید، وہ اس کی وقتی جذبہ تھا۔ پلٹ کر اسے دیکھا جو اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ گہرا سانس لیا۔ آج جو اس نے کیا ہے وہ دوبارہ اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنے کا عہد کر چکا تھا، اور یہ عہد کافی نہیں تھا۔ اسے اس غلطی کا مداوع کرنا تھا، اپنے لفظوں سے پہنچائے زخموں کو ہیل کرنا تھا۔ دل و دماغ کو تسکین ملی تو نیند کی دیوی اس پر غالب ہونے لگی تھی، اور کچھ ہی وقت میں وہ مکمل نیند میں غرق ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی آنکھ معمول کے مطابق تہجد کے وقت پر کھلی تھی۔ چند ثانیے چارپائی پر آنکھیں کھولے لیٹے رہنے کے بعد اس نے موبائل کی ٹارچ روشن کرتے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ محسن نے اچنبھے سے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ جوتا پہن کر کمرے کا دروازہ کھلا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس پر کپ کپی طاری کر گیا تھا۔ مارچ کے اوائل دن تھے، سردی جا رہی تھی اور گرمی بڑھ رہی تھی۔ صحن خد و خال کو روشن کرتے واحد بلب کی روشنی محسن پر بھی پڑی۔ پورے گھر میں ہو کا عالم تھا سوائے ایک جگہ کے جہاں پر وہ جائے نماز بچھائے سر سجدے میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کا لرزتا وجود گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ محسن کو اپنے وجود میں خوف کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ اس کی شکایت اللہ سے لگا رہی تھی؟ محسن تائب ہوتا غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ موٹر چل رہی تھی، یعنی وہ غسل کر چکی تھی۔ نیم گرم پانی سے غسل کرتے وہ کمرے میں پہنچا۔ جلدی جسم خشک کر کے کپڑے تبدیل کرتے وہ جائے نماز بچھائے باہر اس کی جائے نماز کے پاس بچھا چکا تھا۔ حیا نے چہرے پر دعا کے لیے ہاتھ پھیرے اور اٹھ گئی۔ ابھی پلٹ ہی رہی تھی جب کلائی پر محسن کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ حیا نے لب دبائے۔ پلیز۔ حیا کی مدھم آواز پر محسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ گلابی آنچل حجاب کی صورت چہرے کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث رخسار اور ناک سرخ ہو گئے تھے۔ میری خواہش تھی میری ہمراہی میں حیا نماز ادا کرتی۔ بہت گہرے الفاظ وہ مبہم انداز میں پیش کرتا نیت باندھ کیا تھا۔ حیا نے آنسوؤں کو اندر کی جانب دھکیلا اور جائے نماز پر بیٹھی۔ باہر ہوتے مدھم سے شور پر حیا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بھابھی شاید اپنے بچے کے لیے دودھ لینے آئی تھی، جو کپڑے سکھانے والی تار پر کسی رسی سے ڈول میں لٹکا ہوا تھا۔ حیا کو پلٹ کر انہوں نے دیکھا۔ کیا ہوا حیا، کچھ چاہیے تھا؟ بھابھی نے تشویش سے پوچھا۔ حیا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بھابھی نے بغور اس کے تاثرات کو دیکھا جو الجھے ہوئے تھے، مناسب لفظ تلاشتے ہوئے، آنکھوں کے گوشے سرخی مائل اور سوجے ہوئے تھے، اور جو گزری رات کی رودات سنا رہے تھے۔ بھابھی اس کی خاموشی پر ہی سمجھ گئی، اسے اپنا ایک نیا جوڑا دیا۔ موٹر چلا دیتی ہوں، نیم گرم پانی سے غسل کر لو۔ بھابھی نے اس کی مشکل کو دور کیا، ساتھ موٹر بھی چلا دی۔ بھابھی کمرے میں جانے لگی جب حیا نے ان سے جائے نماز بھی مانگ لی۔ بھابھی نے سر ہلا کر کمرے سے لایا جائے نماز بھی اسے تھمایا اور اس کا رخسار تھپتھپا کر کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے غسل کر کے نوافل کی نیت باندھ لی جو اب کچھ ہی وقت کے بعد محسن کر چکا تھا۔ اسے پرسکون انداز میں نماز پڑھتے دیکھ کر وہ فقط خاموش تھی، اس کے جذبات بھی ساکن تھے۔ محسن نے گزری شب اسے نرمی سے اس کے بکھرتے وجود کو سہارا دیا تھا، لیکن سنبھال کر کئی ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے احسان پر خود کو احسان مند تصور کرتی یا ان حالات میں اس کی نرمی پر سرشار ہوتی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی جب محسن نے اس کی گود میں دھرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں سہلا کر تھام لیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ محسن کے کل رات کے دیکھنے میں اور ابھی دیکھنے میں بہت فرق تھا۔
اس وقت حیا کو وہ محسن نظر آ رہا تھا جس کی نظروں میں حیا کے لیے احترام ہوتا تھا۔ نظریں زیادہ شرمندگی سے لبریز تھیں، زبان پر قفل تھے۔ حیا اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ لفظوں کو جانچ رہا تھا یا لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری فار لاسٹ نائٹ۔ اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچتے وہ بات کہہ گیا جس کو کہنے کی ہمت وہ کتنے پل سے کر رہا تھا۔ حیا حیرت کے ساتھ ساتھ تکلیف ہی محسوس کر رہی تھی۔ لب چباتے ہوئے وہ خاموش تھی۔ محسن نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ آپ کا حق تھا، حیا کے جواب پر وہ لب بھیج گیا۔ تمہاری مرضی کے بغیر لیا۔ حیا کے لبوں پر اذیت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب میری ذات کی کوئی وقت نہیں تو میری مرضی کی کیا اہمیت ہے؟ محسن نے زور دے کر کہا۔ زبردستی اہمیت دینے سے شرمندگی زائل نہیں ہو جائے گی۔ آپ مرد بنے محسن، مردوں پر دھونس، روب، ہیبت جچتا ہے، شرمندگی اور معافی نہیں۔ دھیرے سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے وہ جائے نماز کو تہہ کیرتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ محسن اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا جو تہی دامہ رہ گئے تھے۔ حاصل ہو کر بھی جو شخص حاصل نہ ہو ویسے شخص کے پاس اذیت کے سوا رہتا ہی کیا ہے؟ اسے محسن کی زندگی میں شامل ہوئے 2 ہفتے سے زائد دن ہو چکے تھے۔ نکاح کے دوسرے دن ہی وہ بخت بیوی نے حیا کو گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ وہ کون سا پسند کی دلہن تھی جس کے ناز اٹھاتی یا اس کی شگن کرتی؟ وہ تو انچاہی لڑکی تھی جسے قبول کرنا ان کی مجبوری تھی۔ بخت بیوی کا رویہ اس کے ساتھ روایتی ساس جیسا ہی تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بیجا کام اور باتوں کے تیز تانوں سے تھک گئی تھی۔ ہر روز اس کی ذات کو کسی نہ کسی طریقے سے نیچ بولنا تو اب ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا۔ حیا ان کے طنز و نشتر پر خاموش رہ جاتی تھی۔ بول کر وہ کرتی بھی کیا؟ وہ بری تسلیم کر لی گئی تھی تو جتنا بھی اچھا کر لے رہنا اس نے برا ہی تھا۔ ابا جی کا رویہ اس سے پرشفقت تھا۔ صبح کا ناشتہ وہ حیا کے ہاتھ کا بنا ہوا کرتے تھے، پھر گھر سے باہر نکل جاتے اور شام کو لوٹتے تھے۔ بھابھی ان کے بچے بھی اس کے ساتھ مانوس ہو گئے تھے۔ باجی سائمہ جتنا ساتھ دیتی تھی شاید ہی کوئی نند اتنا ساتھ دیتی۔ وہ اچھی تھیں تو حیا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا بن کر زندگی کی تلخیوں پر گزارا کر رہی تھی۔ محسن سے اب اس کا رشتہ کام کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا کہ نہ حیا اسے بلاتی نہ وہ حیا کو مخاطب کرتا۔ محسن کے تمام کام حیا کی ذمہ داری تھے جو وہ سیکھتے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں لالے نے تنخواہ بھجوائی ہے اور کہہ رہے ہیں اب ان کی نوکری سیٹ ہو گئی ہے تو ہر ماہ پیسے بھجوایا کریں گی۔ بخت بی بی صبح کے پہر چارپائی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب محسن کمرے سے نکلتے ہوئے بولا تھا۔ بخت بی بی کی باتیں کھل گئی تھی۔ ماشاءاللہ، ماں صدقے، ماں قربان جائے اپنے لال پر۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ محسن ایک نظر چھپڑ کے پاس کھڑی حیا پر ڈالی جو تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ بھابھی بھی اس کی مدد کرا رہی تھی۔ اس کی ملازمت کو زیادہ سخت تو نہیں پتر؟ ابا جی بھی ناشتے کے لیے چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ بس آپ دعا کیا کریں اللہ خیر خیریت سے انہیں رکھے اور حق حلال کی کمائی نصیب کرے۔ یہ لیں ان کی تنخواہ، کل نکال لایا تھا میں بینک سے۔ باپ کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جس پر ابا جی بسم اللہ پڑھ کر پیسے پکڑ لیے۔ لالا کہہ رہا تھا کہ بھابھی کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں آپ۔ حیا نے روٹی ولی چنگیر ابا جی کے سامنے رکھی اور پھر مٹکے سے گلاس میں پانی انڈیل کر ان کے سامنے رکھا۔ اچھا لے جائیں گے۔ بخت بی بی نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی اور روٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ روٹی کے کنارے اور پھول دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی کیونکہ روٹی کئی جگہوں سے جلی ہوئی تھی۔ جس دن سے یہ لڑکی آئی ہے نا، سو ربدی اچھی روٹی کھانے کو نہیں ملی۔ روٹی کی چنگیر پرے رکھتے وہ نفرت سے بولی تھی۔ ابا جی کے ساتھ محسن بھی بخت بی بی کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حیا نے بھابھی کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھی آٹے کے پرات سے پیڑے کر کے حیا کے پاس اسٹیل کی تھال میں رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بخت بی بی؟ کیا کر دیا اس بچی نے؟ نا جی، یہ بچی نہیں، اگر بچی ہوتی تو گھر سے نہ بھاگتی۔ یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ بخت بی بی کی بات پر محسن نے لب بھینچ کر حیا کو دیکھا۔ پیڑا بیل کر ہاتھوں کی مدد سے روٹی بنا رہی تھی، چہرہ شرمندگی سے لبریز تھا۔ نا بخت بی بی، یوں نہیں کہتے۔ تو بتا ہوا کیا ہے؟ ابا جی نے انہیں ٹوک دیا۔ حیا نے روٹی کو چھوٹی سی گدی پر رکھا اور تھوڑا سا پانی لگا کر تندور میں لگانے کے لیے جھکی تھی جب آنکھوں میں آنسو ہونے کے باعث نظر نہیں آیا اور بازو تندور سے لگ گئی۔ اچانک ہوئی جلن پر وہ سسک پڑی لیکن سسکی کو لب دبا کر وہ سہ گئی تھی۔ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ کبھی آگ نہیں جلانا آتی، کبھی سالن جلا ہوا ہوتا ہے، کبھی چائے میں چینی تیز ہوتی ہے، کبھی روٹیاں جلی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہ مجھے تو یہ بتا کوئی ایسا کام ہے جو تو ڈھنگ سے کرتی ہے؟ بخت بی بی چارپائی سے اٹھ کر حیا کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی جو سفید بازو کی جلی چمڑی پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ محسن چارپائی سے اٹھا اور قدم بڑھانے چاہے لیکن نہ بڑھا سکا۔ بخت بی بی ناراض کیوں ہوتی ہے؟ بچی ہے، سیکھ جائے گی۔ ابا جی بخت بی بی کے غصہ کو دیکھتے ہوئے بولے تھے جو نہ جانے کون سا غصہ نکال دیتی۔ باجی سائمہ بھی کمرے سے نکل کر ماحول کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا، یہ صرف چالاکیاں سکھائی ہیں اور لڑکوں اور بالوں کو رجھانا۔ بس کر دیجیے، خدا کا واسطہ ہے بس کر دیجیے۔ بخت بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ رو پڑی تھی۔ مجھے چاہے جو مرضی کہہ لیں لیکن میرے والدین کو نہیں، خدا را انہیں کچھ نہ کہیں، یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ سسک کر کہتی وہ بخت بی بی سمیت سب کو حیران کر گئی تھی۔ جوڑے ہوئے ہاتھوں سے جلی بازو واضح نظر آ رہی تھی۔ نہ کیوں نہ کہیں انہیں کچھ؟ یہ جو خاک ان کے سر پر تو نے ڈالی ہے کل موہی ان کی چھوٹ تھی جو تجھے دے رکھی تھی۔ نہ وہ ایسا کرتے اور نہ تو ان کی عزت کو مٹی میں رولتی۔ یہ سب ان کی غلطی ہے اور بھگتنی ہمیں پڑ رہی ہے۔
کمر پر ایک ہاتھ رکھتے وقت بی بی دوسرا ہاتھ نہ چاہ کر زہر خن باتیں کر رہی تھی۔ حیا نے بے بسی سے آنکھیں بند کی تھی اور مدد طلب نظروں سے محسن کو دیکھا جو لب بھینچتے کھڑا ہوا۔ پیار کا دعویٰ کرنے والا اب اس کی توہین بھی کروا رہا تھا۔ آپ نے خود کا سکون برباد کیا ہے۔ کسی نے آپ لوگوں کا نہیں کہا تھا کہ اپنے قابل بیٹے کے ساتھ ایک بد کردار اور طاقتور لڑکی کو بیاہ دیں۔ آپ کو مجبور نہیں کیا گیا مجھے بھگتنے کے لیے۔ محسن کے بھنچے لبوں کو دیکھ کر وہ مایوس ہوئی تھی۔ اب اسے خود کا مقدمہ خود ہی لڑنا تھا۔ ابا جی بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھابھی الگ پریشان کھڑی تھی۔ باجی سائمہ ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ واہ واہ بی بی، کس خوش فہمی میں ہو۔ تو اس لائق ہے کہ تجھے کوئی عزت دار خاندان اپنی بہو بناتا۔ وہ تو ہم ہی بے غیرت تھے جو چودھری کی بات ٹال نہ سکے اور تجھ جیسے داغدار کو اپنا لیا۔ احسان کیا تجھ پر تیرے باپ پر، اور احسان کا صلہ تو یوں چکا رہی ہے۔ ارے لعنت ہو بے حیا لڑکی، باپ ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کرتا رہا تجھے میرے ہونہار بیٹے کے نکاح میں دینے کے لیے، اور تو یوں زبان درازیاں کر رہی ہے۔ وقت بی بی کے کیے گئے انکشاف پر وہ ساکت نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ابا جی، باجی سائمہ اور بھابھی کیا کہہ کر بدبخت بی بی کو وہاں سے لے گئی تھی یہ حیا نہیں جانتی تھی۔ وہ تو صدمے کی کیفیت کے زیر اثر کھڑی رہی تھی۔ اتنا تو جانتی تھی کہ محسن کے ساتھ ہوا نکاح محسن کی خواہش کے بغیر ہوا، لیکن ایک بیٹی کے باپ ہونے کے باوجود بابا نے خود رشتے کی بات کی، منتیں کی، محسن کی زندگی میں زبردستی شامل کر دیا اس اذیت کو سہنے کے لیے۔ کئی آنسو اس کے رخسار سے بہہ کر دامن میں جذب ہو رہے تھے۔ کمرے میں چلو۔ محسن کی آواز پر اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت ہر سوچ سے آری تھا۔ اسے ہوش کہاں تھا کہ جس شخص نے احسان سمجھ کر اسے داغدار کو اپنایا تھا اس وقت وہ اسی کے احسار میں کمرے میں جا رہی تھی۔ چرپائی پر اسے بٹھا کر وہ سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے جلے بازو پر لگانے لگا۔ ماں سے نہ الجھا کرو حیا، وہ بڑی ہیں، مانتا ہوں وہ کبھی کبھار غلط باتیں کہہ دیتی ہیں، لیکن تم خاموش ہو جایا کرو۔ وہ میری ماں ہے، میرے لیے ہر حالت میں قابل احترام ہے۔ میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم پر ملکیت کا حق رکھتا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ زخم پر ہلدی کا زخم پر لیپ لگا رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسے نصیحت بھی کر رہا تھا، اسے باعث خاموشی بتا رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی جس کے سامنے ہاتھوں میں اس کے سفید بازو تھے۔ اس مسیحائی پر محبت کروں یا آپ کی بے حسی پر نفرت، یا آپ کے احسانات کا قرض چکانے کے لیے آپ کے سکون اور خوشی کی خاطر مر جاؤں؟ اس کے باتوں کے الٹ جواب پر وہ دے رہی تھی۔ محسن نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا جو آنکھوں میں کئی سوال لیے ہوئی تھی۔ ادھورے خوابوں کی کرچیاں نین کٹوروں سے چھلکتے حزن کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ میرے قاتل بھی ہیں اور ہمنوا بھی، سمجھ نہیں آتا نفرت کروں یا محبت؟ محسن کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے وہ پوچھ بیٹھی۔ حیا کے نرم ہاتھوں پر خشک آٹا لگا ہوا تھا جو محسن کو کھردرے پن کا احساس دلا رہا تھا۔ زندگی میں کچھ موڑ ایسے بھی آتے ہیں جن سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ سمجھ لو تمہاری زندگی کا یہ اذیت ناک موڑ تمہیں صبر کی منزل تک لے جانے کے لیے ہے۔ کبھی جو صبر کا دامن چھلک پڑے حیا تو چودھری صاحب کی بے بسی کی جانب دیکھ لینا، جو عزت کے خاک میں مل جانے کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک چھوٹے مگر عزت دار شخص کے قدموں میں جھک گئے۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ اسے زمانے میں جینے کی گر سکھا رہا تھا۔ حیا کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی پر مکمل یقین رکھنے کے دعوے دار تھے، اور جب یقین کی باری آئی تو کیا نہیں انسنا سا شکوہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ محسن اس کے شکوے کو سنتے غیر محسوس انداز میں الرٹ ہوا۔ خود سے پوچھو حیا کہ کیا تم یہ شکوہ کرنے کا حق رکھتی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں سے چنتے وہ محتاط انداز میں کہہ رہا تھا، یہ شکوہ کرنے کا میں حق رکھتی ہوں محسن۔ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کے بھیانک دور کی شروعات کر دی، مجھ پر اعتبار تو کیا لیکن آدھا ادھورا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں خیال نہیں آیا کہ حیا، روتے ہوئے وہ کہتی گئی تھی۔ ایک پوائنٹ پر آ کر وہ رک گئی، اس کے آنسو تھم گئے، یکدم ساکت ہوتے وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی جیسے کچھ چھپانا چاہ رہی ہے۔ حیا کیا؟ محسن اس کا بولنا، کہنا اور ٹھہر جانا واضح محسوس کر چکا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھا رکھتے اس کے چہرے اپنا سامنے کر گیا۔ کچھ نہیں، سرنخی میں ہلاتے وہ راز چھپا کر بڑی عیاں کر گئی تھی۔ وہ محسن کے پاس سے اٹھنے لگی تھی جب محسن نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ حیا نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ تمہارے کردار کی حقیقت سے میں آشنا ہوں حیا، لیکن سچ تمہارے منہ سے سنا چاہتا ہوں۔ یہ راز افشاں ہوگا اور میں کروں گا۔ حق بات اٹل ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو سلاتے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے اس کے داہنے رخسار کو چومتا باہر بڑھ گیا۔ حیا اس کے لفظوں کے اثار میں کھڑی اپنے رخسار پر اس کا لمس محسوس کرتی لرز گئی تھی۔ اگر سچ تک رسائی محسن حاصل کر جاتا تو نہیں، حیا ایسے نہیں ہونے دے گی۔ اب وہ اپنے کردار کو محسن کی نظروں میں گرائے گی تاکہ وہ سچ تک نہ پہنچ پائے اور اس کی بد کرداری پر یقین کر لے۔ زمانے کے سامنے بدنام تو وہ تھی، اب شوہر کی نظروں میں ذلیل ہونا باقی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ محسن کے بڑے بھائی کے دوست نے باجی سائمہ کے لیے ایک رشتہ دکھایا تھا جو مناسب تھا۔ وہ شخص طلاق یافتہ تھا لیکن کھاتے پیتے گھر کا تھا۔ باجی سائمہ کی عمر 30 سے کم ہی تھی، لیکن گاؤں میں یہ عمر بہت بڑی تھی اور اس عمر میں یہ رشتہ قسمت کی بات تھی۔ باجی اور محسن کے نہ کہنے پر بھی بدبخت بی بی نے ہاں کہہ دی تھی۔ ان کے مطابق اگر ان کی بیٹی کے بھاگ کھل رہے تھے تو گھر کے افراد ہی اس کے دشمن بن رہے تھے۔
मख्बीबी के फैसले पर भी मोहसिन ने अपनी तसल्ली के लिए जांच पड़ताल कर ली थी। मुतमईन तो नहीं था लेकिन गुजारे के लायक था। सबसे बड़ी बात कि सायमा बाजी खुश थी। उनकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी, जिसमें बड़े भाई के बाहर से भेजी कलील आमदनी बाजी सायमा के जहेज़ पर लगने लगी थी। अप्रैल के आखिरी अयाम थे और गर्मी ज़ोर पकड़ चुकी थी। वो सुबह सवेरे की जागी हुई थी और तब से कामों में लगी हुई थी। मोहसिन स्कूल के लिए 6:30 बजे तक निकल जाता था और वो 6 बजे तक उसके नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर दिया करती थी। अभी वो चूल्हे में कपास की पतीली से लकड़ियाँ जलाने लगाए आग जलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी जब बाजी सायमा उसके करीब आती आग जलाने लगी। शुक्रिया बाजी। चलती आग पर तवा रखते वो मशकूर हुई बोली। बाजी सायमा ने मुस्कुराकर उसे देखा था, जिसकी आंखों के गिर्द हल्के और रंगत कमलाई पड़ी थी। बाजी सायमा को उस लड़की पर रहम सा आया। वो कितने दिनों से किस अजियत में थी, वो ये सब सोच कर ही अपने अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। वालदैन से दूरी, किरदार पर तोहमत, ख्वाबों की किरचियाँ लिए वो कांटों के बिस्तर पर सो रही थी। हया, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे किरदार पर लगी तोहमत जल्द मिट जाए। रोटी के पेड़े को बेलते हया के हाथ थम गए थे। आंखों में नमी सी तैर गई थी। बाजी सायमा की तरफ देखा तो जो आंखों में हमदर्दी लिए उसे ही देख रही थी। कुछ हकायक कभी मंजर पर रोनुमा नहीं होते बाजी, और शायद ये हमारे हक में बेहतर भी होता है। तवे पर रोटी डालते वो बोली थी। आंखों की नमी में फिर से इजाफा हुआ था। शायद लकड़ी का धुआं था जो आंखों में जलन पैदा कर रहा था। एक बात कहूँ हया? हया ने उन्हें देखा जो चेहरे पर कई सवाल लिए बैठी थी। आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है बाजी। हया मुस्कुराकर बोली। मुझे ऐसा लगता है तुम किसी को छुपा रही हो। तुम सामने हो लेकिन तुम्हारे पीछे कोई और है, कोई बहुत अपना जिसकी हिफाजत करना चाहती हो। बाजी सायमा के बहुत कुछ कहते राज व नियाज के कयास हया का दिल बुरी तरह धड़का गए थे। खौफ के बायस उसकी ज़बान हिलने से इनकारी हो रही थी। तुम्हारी खामोशी इकरार समझूं? बाजी उसकी तवील खामोशी पर इकरार की मोहर लगाने को थी जब मोहसिन की आवाज़ पर हया कोई भी जवाब दिए बिना रोटी तवे से उतारती कमरे की जानी बढ़ गई थी। बाजी सायमा उसकी खामोशी और उसकी इस कदर तेज़ी पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। ऐसा क्या है जो हया छुपा रही है? इंसानी फितरत के हाथों मजबूर होकर अब वो मुतजस्सिस हो रही थी। कुछ गहरा सोचते वो बाकी बची रोटियां बनाने लगी थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। कमरे में दाखिल होते ही हया ने पेशानी से पसीने को साफ किया और गहरा सांस लेकर आंखें खोली तो हाथों में कंघी उठाए मोहसिन जो खुद की जाने मतवज्जा पाया, जो हैरानी और ताजुब से उसे हाँफता हुआ देख रहा था। आपने बुलाया था? सांस को काबू करते वो मामूली लहजे में बोली। मोहसिन ने कंघी शोकेस पर रखी और उसके दराज से एक नीले शॉपर को निकाला और हया की जानिब बढ़ाया। तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें लाया था, देख लो, और जो नहीं है वो बता दो, वापसी पर ले आऊँगा। उसके हाथ से शॉपर लेते हया ने उसकी तरफ देखा जो शोकेस से कस्तूरी की छोटी सी सुर्ख डब्बी उठा चुका था। इनकी ज़रूरत नहीं थी, हया लब दबाए बोली। मोहसिन ने थोड़ी सी कस्तूरी को हाथ पर रखा और डब्बी बंद करते वापस शोकेस पर रखी। हया, मैंने कहा ये तमाम ज़रूरत की अशियाँ हैं, अगर ये ना होती तो नहीं लाता, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लो और जो चीज़ नहीं है बता दो। कमरे में फैलती कस्तूरी की खुशबू ने हया के हवास मुअत्तल किए थे। वो मदहोश होती सारी लाकर चरवाई पर बैठी और शॉपर खोलकर चीज़ें देखने लगी। ब्रश, पेस्ट, परफ्यूम, पाउडर, स्याह काजल की पेन। उसकी पुष्ट पर झुकते वो कंधों से बाजू फैलाए अपने हिसार में लेते हुए बोला था। मोहसिन के वजूद से उड़ती महक हया के आसाब के तसलसल को बिगाड़ रही थी। मुझे लड़कियों की शॉपिंग का तजुर्बा तो नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इन्हीं पर गुजारा कर लो, फिर किसी दिन बाजार का चक्कर लगा तो तुम साथ चलना और अपनी पसंद की चीज़ें ले लेना। उसे खामोश देकर मोहसिन उसकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखता हुआ बोला था। मुझे पसंद आई हैं। अपनी जगह से खड़े होकर हया ने उसकी जानिब रुख करते हुए कहा। मोहसिन ने उसे देखा जिसके हाथों में अब भी खुश्क आटा लगा हुआ था। मोहसिन ने उसके हाथ अपने हाथों में कैद किया था, थामने पर खुरदरे से थे। हया? मोहसिन का लहजा गंभीर था। हया ने उसे देखा। सांवली रंगत लिए सामने खड़ा शख्स जिसे एक नज़र देखने के लिए वो हर तलू होते नए दिन के सूरज का इंतज़ार किया करती थी, आज वो उसको देखने का इख्तियार रखती थी। मुझे पहले वाली हया चाहिए, बोलती, लड़ती, रोबो दबदबे वाली, दबंग सी हया। इस हया को मोहसिन बहुत याद करता है। हाथों को सिलाते वो उस पर जादू कर रहा था। हया दम्बखुद सी बस उसे देखी जा रही थी। मोहसिन उसकी महवियत जो तकता नरमी से उसकी पेशानी को लबों से छुआ और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में फैली उसकी खुशबू को महसूस करते हया बेख्तियार चरपाई पर बैठी थी। ये अशिया जात इस्तेमाल करने के लिए, दराजों में रखने के लिए नहीं। जब मैं आऊँ मुझे तुम इस सब में चाहिए हो। चारपाई पर पड़ी चीज़ों की जानिब इशारा करते हुए मोहसिन ने आंख भी दबाई थी। हया सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक शर्म से सुर्ख हुई थी। उसकी ज़ुबानी बात पर वो रुख तब्दील कर गई थी कि उसके बगैर गुजारा नहीं था। वह शख्स ऐसी बातें भी करता है। हया सिर्फ सोच कर रह गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं।
محسن اکثر شہر سے مغرب سے کچھ وقت پہلے آتا تھا، وجہ اسکول کے بعد وہ اکیڈمی بھی چلاتا تھا جس میں مختلف کلاسز کے بچے اور بچیاں پڑھتے تھے۔ اسے گھر آتے آتے مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حیا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، وجہ صبح والی اس کی خواہش تھی۔ اب وہ باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک ترتیب سے چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں، جس کی پہلی چارپائی پر ابا جی، ان کے ساتھ والی چارپائی پر بخت بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا جی اور بخت بی بی سائمہ باجی کی شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تیسری چارپائی پر بھابھی اور سائمہ باجی بیٹھی ہوئی تھیں۔ فہد اور راحت چارپائیوں کے گرد بھاگتے کھیل رہے تھے۔ حیا بھابھی کے ساتھ والی چارپائی پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی تو کبھی مسل رہی تھی۔ گاؤں میں ہانڈی روٹی کے وقت رہتے کر لیا جاتا تھا، اس لیے وہ ہانڈی روٹی کر کے فارغ تھی۔ حیا کیا ہوا ہے؟ باجی سائمہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکی آواز میں پوچھا۔ بھابھی بھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کا حلیہ ملگجا سا تھا۔ کمرے کی دیوار سے لگا ہوا واحد بلب روشن تھا جو چہروں کو مکمل طور پر تو نہیں لیکن واضح کر رہا تھا۔ حیا میں نے کتنی مرتبہ تم سے کہا ہے جب محسن گھر آئے تو اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا کرو۔ بھابھی اس کے بولنے سے پہلے خفگی سے گویا ہوئی۔ حیا نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حیا ندامت سے بولی تھی۔ اس کے وقت وہ کل کے پہنے سلوٹ زدہ سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہاتھوں پیروں کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی اور چہرہ کملایا ہوا سا تھا۔ تو پھر جاؤ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، باجی سائمہ نے کہا، جس پر اس نے بخت بی بی کی جانب دیکھا جو ابا کی جانب متوجہ تھی۔ ماں جی غصہ ہوں گی۔ حیا کو ایک خوف سا تھا، بخت بی بی کی باتوں سے وہ اب ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اماں کچھ نہیں کہتی۔ ویسے بھی تم نے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے، اگر کچھ کہا بھی تو میں دیکھ لوں گی۔ تم جاؤ اور حلیہ بہتر کرو، باجی سائمہ نے اس کے گھٹنے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مطمئن سی ہوتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ خود کی پشت پر بخت بی بی کی نظریں اسے بخوبی محسوس ہوئی تھیں۔ کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے پنکھا چلایا۔ بلب تو پہلے ہی روشن تھا۔ بھابھی نے اپنے کچھ فینسی کپڑے دیے تھے جو ان کو فٹ نہیں تھے اور نئے سلائی کیے ہوئے تھے۔ پیٹی پر پڑا ٹرنک کھولا، ایک جانب محسن کے کپڑے ترتیب سے طے کیے ہوئے تھے تو دوسری جانب حیا کے کپڑے پڑے تھے۔ حیا نے اپنے نکاح کے دن والا جوڑا نکالا۔ استری کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حیا نے استری کر کے ہی رکھے تھے۔ اسے پہن کر بالوں میں کنگھی کی، ہلکا سا کیچڑ لگا کر باقی بال پشت پر بکھیر دیے۔ محسن کی لائی ہوئی چیزوں کو نکالا اور چہرے پر کریم لگائی، آنکھوں میں سیاہ پینسل لگائی، پلکوں پر مسکارا اور لبوں پر پینسل سے ہلکا سا شیڈ دیا تھا۔ اتنے میں ہی وہ بہت خوبصورت دکھائی دینے لگی تھی۔ رنگت اس کی سیاہ ہو گئی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ سرخ سوٹ پر بھی اس پر جچتا ہی نہیں۔ شوکیس پر پڑے چھوٹے سے گول شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ بے ساختہ اسے وہ حیا یاد آئی جو کہ شوخ، چنچل اور زیادہ خوبصورت تھی۔ تب وہ خود کے لیے سجا کرتی تھی اور فرصت سے خود کو سجایا کرتی تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کی خواہش کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہاں، اس نے محسن کو شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ جب وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ سکتا تھا تو حیا بھی ان کی خواہش کا احترام کر سکتی تھی۔ محسن کی اچھائیوں کو یاد کرتے وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، اسے وہ محسن یاد آیا تھا جس کو دیکھنے کے لیے وہ دعائیں کرتی تھی۔ اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ حیا کو محبت نہیں تھی لیکن عادت تھی۔ اب شاید وہ عادت پختہ ہو گئی تھی۔ کستوری کی چھوٹی سی ڈبی کو اٹھا کر انگلی کی پور پر کستوری لگائی اور ڈبی واپس رکھی۔ وہ خود کے وجود کو محسن کی خوشبو سے مہکا دینا چاہتی تھی۔ کستوری لگاتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ جب باہر ہوتے بے ہنگم سے شور پر سوالیہ نظریں دروازے کے پار تھیں۔ ابھی تو سکون تھا اور اب شور شرابہ۔ حیا نے دوپٹہ اوڑھ کر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکلی۔ باہر ہوتے شور میں اور چند انسانوں میں اسے اپنی ماں اور بہن کا چہرہ بخوبی نظر آیا تھا۔ باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پریشان کھڑے تھے۔ محسن بھی ہاتھوں میں کچھ شاپرز اٹھائے کھڑا تھا لیکن بخت بی بی کی آواز رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ آپ لوگوں نے جب اسے اپنے گھر سے بوجھ سمجھ کر نکال دیا تھا تو اب کیوں ملنا چاہتے ہیں اس سے؟ بخت بی بی کی آواز پر حیا کی ماں نے حیا کی طرف دیکھ کر بخت بی بی کی طرف دیکھا۔ حیا بہن ہے میری، اس گھر کی بیٹی ہے، اس سے ملنے کے لیے ہمیں آپ بھی نہیں روک سکتی۔ ماں کے گرد حصار باندھ کر کھڑی 18-19 سالہ لڑکی طوبہ تھی جو حیا کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی بات پر بخت بی بی کو پتنگے لگ گئے تھے۔ واہ، بہن اور بیٹی تب یاد نہیں آئی جب اپنے سے کم ذات کے لڑکی سے بیاہ دی؟ ایک طاقتور اور بدکردار لڑکی کے لیے میرا ہونہار بیٹے کوئی بلی کا بکرا بنا دیا۔ ارے تم لوگوں کو شرم و حیا تو نام کی نہیں؟ بیٹی گھر سے بھاگ کر عزت بدنام کر گئی، پھر باپ نے بیٹی کو ایسے چھوڑا کہ مڑ کر نہیں پوچھا۔ اب تم لوگ آ گئی ہو بیٹی سے ملنے، چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں ملنے دوں گی۔ بخت بی بی کی باتیں سن کر حیا کی والدہ چادر کو منہ پر رکھے شرمندگی سے سر جھکائے روتی رہی۔ ہم ملیں گے اور ضرور ماں جی، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتی ہوں، بس ایک بار ملنے دیں۔ بخت بی بی کے پیروں کے پاس دو ظلم ہوتے وہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آنسو حتک آمیز لب و لہجے پر روانی سے سیاہ پینسل کو چہرے پر بکھیر رہے تھے۔ میں نے منع کر دیا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم لوگ جاؤ یہاں سے، حیا کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حیا کو خیز و قلب سے دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی۔ حیا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ بخت بی بی مل لینے دو، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیٹی ہے اس گھر کی، انہیں حق ہے اس سے ملنے کا۔ ابا جی نے بخت بی بی کا اٹل لہجہ فیصلہ دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ نہیں جی، معاف کریے گا، میں نے آپ کی ہر بات مان لی، اپنے بیٹے کا بیاہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی سے کر دیا، اب اس لڑکی کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گی، تو مطلب نہیں دوں گی۔ ابا جی کو انکار کرتے بخت بی بی اب بھی انکاری رہی۔ طوبہ اپنی بہن کو بخت بی بی کے قدموں میں بیٹھے دیکھ کر بے ساختہ روتی تھی۔ یہ وہی بہن تھی جس نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اپنی عزت نفس کو مار ڈالا۔
بس ایک بار ماں جی، بس ایک بار۔ بخت بی بی کے انکار پر حیا پھر سنبھالی ہوئی تھی۔ اس کے کڑے ہاتھوں کو دیکھ کر محسن نے ماں کی طرف دیکھا۔ اجازت طلب کرتی آنکھوں میں اس داغدار لڑکی کے لیے کچھ جذبات بھی تھے۔ بخت بی بی ان جذبات کو دیکھ کر مزید بھڑکی۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ دھکے مار کے نکالوں؟ اب تک مجھے صرف شرم نے روکا ہے۔ محسن کا غصہ وہ ان پر نکالتی چیخی تھی۔ حیا کی امی شرمندگی سے زمین بوس ہوئی تھی۔ امی! طوبہ کی چیخ بلند ہوتی حیا سمیت سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بھابھی ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ باجی سائمہ شاید پانی لینے کو بھاگی۔ امی! بخت بی بی کے قدموں سے اٹھتی وہ بھاگ کر ماں کے پاس جانے لگی تھی جب اس کی کلائی بخت بی بی کے ہاتھوں میں مضبوطی سے کہتی، ماں جی چھوڑیں، نہیں پلیز میری امی، ماں جی۔ اپنی کلائی چھڑاتے وہ تھاڑے مار مار کر روتی بلکتی اپنی ماں کے پاس جانے کی جتن کرتی رہی تھی، لیکن بخت بی بی کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے کمروں میں لے جاؤ محسن۔ محسن کے قدم کبھی حیا کی امی کی طرف اٹھتے تھے تو کبھی ماں کی نافرمانی میں۔ ابا جی، اماں جی سے کہیں پلیز محسن۔ محسن دیکھیں پلیز ماں جی سے کہیں مجھے ایک بار، صرف ایک بار اپنی ماں سے ملنے دیں، صرف ایک بار۔ وہ مچل رہی تھی اپنی ماں کے پاس جانے کو مچل رہی تھی جب گھر کے دروازے سے چودھری صاحب اور ایک 26 سالہ حاشر داخل ہوتے تیزی سے حیا کی امی کی طرف بڑھے۔ حاشر نے انہیں اپنے بازو میں بمشکل سنبھالا اور باہر بڑھنے سے پہلے ایک نظر چلاتی حیا اور اس کے بے بس شوہر پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اسے لے جاؤ۔ محسن کی جانب حیا کو دھکا دیتے وہ باہر کا دروازہ بند کرنے کے بعد بیٹھک میں چلی گئی تھی۔ ابا جی بھی سخت اشتعال میں بیوی کے پیچھے گئے تھے۔ محسن، ماں جی سے کہیں پلیز ایک بار امی سے ملنے دیں۔ حیا کے تڑپتے وجود کو سنبھالتے وہ کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حیا کے منہ سے سرگوشیاں نکلنے لگی تھی۔ کمرے کی دہلیز پر حیا زمین بوس ہوتے بچی کہ محسن نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کے بے ہوشی میں سسکیاں ماحول میں گونجنے لگی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بخار بہت تیز ہے، ٹیکا نہیں لگاؤں گا، آپ انہیں یہ دوائی کھلا دیجیے گا، جب بخار اترے گا تو پھر ٹیکا وغیرہ لگا دوں گا۔ گاؤں کے معمولی ڈاکٹر سے حیا کا چیک اپ کروایا گیا۔ دوائی اس نے پکڑائی اور جانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ محسن اسے دروازے تک چھوڑنے گیا تو وہ رکا۔ محسن لالا، بہتر ہوگا بھرجائی کو شہر کے ہسپتال چیک کروا لیں، وہ کسی صدمے کے زیر اثر ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں اور پھر آپ کی نسل پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ جاتے جاتے مہین سے انداز میں محسن کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنی دوائیوں والے بیگ سے کچھ نکال کر محسن کے حوالے کیا۔ انہیں کمزوری بہت زیادہ ہے لیکن میں دل سے دعا گو ہوں کہ ان کا حمل ٹھہر جائے، مبارک ان ایڈوانس۔ مسکرا کر کہتا وہ بائک سٹارٹ کرتا چلا گیا۔ محسن نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز کو گہرا سانس لے کر قمیض کی جیب میں ڈالا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ابا جی اور اماں کی باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ ابا جی بخت بی بی کے رویے سے سخت نالاں ہوئے تھے اور شدید غصے میں بھی تھے۔ محسن گہرا سانس لیتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں سوائے بھابھی اور باجی سائمہ کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ محسن کے آتے ہی وہ دونوں کمرے سے چلی گئی تھی۔ محسن نے دروازہ بند کرتے حیا کے بے آد وجود کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی چارپائی کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی جانب دیکھا جس کے رخساروں پر آنسوؤں کے واضح نشانات تھے۔ مسکارا لگی پلکوں کی سیاہی بہہ کر رخسار کو تاریک کر گئی تھی۔ ہونٹوں پر لگی مدھم سرخی اب مٹنے کو تھی۔ اس کے وجود پر پہنا سہاگ کا جوڑا محسن کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ یہ وہی جوڑا تھا جب محسن نے پہلی بار اسے استحقاق سے دیکھا تھا، حق سے محسوس کیا تھا، اپنا بنایا تھا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ حیا کی عزت کی حفاظت اس نے کب کی تھی؟ ہمیشہ اس کے حق میں بولنے والے صرف ابا جی تھے۔ وہ کہاں تھا؟ اس کا حیا کی زندگی میں کردار کہاں تھا؟ بحق شوہر کے اور سربراہ کے اسے چاہیے تھا کہ حیا کے مان، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا، الٹا وہ اسے سمجھاتا تھا محسن غلط کرتا تھا۔ ہاں میں غلط کرتا ہوں، محسن نے خود سے کہا۔ حیا کے چہرے کو دیکھتا وہ کتنی دیر ساکھ بنا حرکت کے بیٹھا رہا تھا۔ حیا کے لیے اس کے دل میں جذبات تھے، انہیں جذبات سے وہ ڈرتا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ شامل ہو کر کہیں دل کے گوشے میں یہ دعا چپکے سے وہ کرتا تھا، اور جب وہ شامل ہوئی تو خود ہی اس عطا کا کفر کرتا رہا۔ محسن اس کے چہرے کی جانب دیکھتا خود کا احتساب کر رہا تھا۔ جب اسے کسمسا کر جاگتے پایا، محسن سوچوں کے بھنور سے نکلتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا جو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، بخار ہے تمہیں، کچھ دوائی کھا لو، پھر یہ دوائی کھانی ہے، اس کی پیشانی کو چھو کر کہتے وہ اس سے سہارا دینے لگا۔ حیا نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور خود کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھی۔ جب سہارے کی ضرورت تھی تب دیا نہیں، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی کی تہ چمک اٹھی۔ ہوش میں آتے پہلا احساس ماں سے جدائی کا تھا۔ روبرو ہو کر بھی وہ بے بس تھی کہ ان سے ملنا محال تھا۔ کچھ کھا لو پھر دوائی، جب ساتھ نہیں دے سکتے تو احساس کرنا زیب نہیں دیتا، حیا نے اس کی بات کاٹ کر احساس سے عاری لہجے میں کہا۔ محسن باہر جاتے ہوئے اس کی ایک نظر دیکھ کر گیا تھا۔ حیا نے آنکھیں موند لی۔ ہاں نہیں دیتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دودھ کا گلاس اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کی آواز پر حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ حیرت ہے، ایک داغدار لڑکی کی فکر کر رہے ہیں؟ اپنے جانب بڑھا دودھ کا گلاس پیچھے کرتے وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ اس داغدار لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ دودھ کا گلاس واپس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے محسن بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ حیا کتنی ساعتیں خاموش رہی تھی۔ محبت مجبور لوگ نہیں کرتے، دل کس مجبوری کو دیکھتا ہے؟
یوں کسی کہیں مجھ پر دل آ گیا، اس دل لگی تو محبت کا نام نہ دیں۔ میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہوں؟ نہیں تو یہ سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معجزہ کب ہوا؟ حیا کے لہجے میں حیرانگی نہیں تھی، بس معمولی سے تجسس سا تھا۔ آخر کو اسے بھی تو معلوم ہونا چاہیے تھا، اس کا شوہر اس سے محبت کا دعوے دار ٹھہرا تھا اور اسے علم نہیں تھا۔ تمہارے کردار کی مضبوطی نے مجھے اپنا اسیر کر لیا۔ اس کے جواب پر حیا کی آنکھوں میں حیرانگی اتری تھی۔ بخار کی تمازت سے سرخ ہوتی آنکھیں حیرانگی سموئے خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایک طاقتور لڑکے کا کردار کیسے مضبوط ہوا؟ اس کی بولتی نظروں سے نظریں پھسل کر اس کے پسینے سے شرابور سینے پر ٹکی تھی۔ گرمی تھی، کمرے میں حبس تھا، پنکھا چل بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی گرمی تھی۔ اس کی نظریں حیا کے چہرے پر ہی تھیں۔ ایک شوہر سے اس کی بیوی کا کردار چھپا رہ سکتا ہے؟ اسے جواب دینے کی بجائے محسن نے سوال کیا۔ حیا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں حیا کے چہرے کے ایک نقوش پر بوس و کنار کرتی آنکھوں کی جانب اٹھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے کردار کی سچائی کو، تمہارے کردار پر لگی تہمت کو، کہ تمہارے کردار پر تہمت لگائی گئی ہے۔ یہ بات میں سب کو بتاؤں گا اور سب کو یقین کرنا پڑے گا۔ اس کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگاتے وہ اس کے وجود کو بیک وقت سکون پہنچا رہا تھا اور اسی پل روح کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ لوگ آپ کی بات پر یقین کر لیں گے؟ پھر سے گلاس کو ہونٹوں سے ہٹاتے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ محسن کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ لوگوں کی تہمتوں سے سچ بدل نہیں جایا کرتے۔ اس کا چہرہ پکڑ کر لبوں سے ایک گلاس لگایا۔ اس کی پکڑ میں سختی تھی۔ حیا کو چاروں ناچار دودھ کے گھونٹ بھرنے پڑے تھے۔ اس کی فکر پر وہ اندر تک زخمی ہوئی تھی۔ یہ وہی محسن تھا جس کے سامنے ابھی وہ ہاتھ تک جوڑ چکی تھی۔ اس کی ماں کی منتیں کر رہی تھی، اپنی ماں سے ملنے کو تڑپ رہی تھی اور اسے اجازت نہیں ملی۔ آپ مجبور ہیں محسن، آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن معاشرے کے مجبور مردوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے پیروں میں خاندان کی عزت و ناموس کی بیڑیاں ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہیں، آپ کی زبان پر قفل ہیں۔ آپ نے مجھے آج وہاں چھوڑا جہاں مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ میری ماں تڑپتی رہی محسن، میں نے ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے، مجھے ایک بار، صرف ایک بار تو ملنے دیتے۔ پتہ نہیں وہ یہاں کیسی ہوں گی، کس حالت میں ہوں گی۔ آپ سب بہت بے حس ہیں محسن، بہت بے حس۔ اسٹیل کے گلاس کو ایک جھٹکے سے دور اچھالتے وہ دودھ زمین پر گرا چکی تھی۔ اپنے لفظوں کے نشتر سے محسن کو زخمی کر چکی تھی۔ اس کے لہجے میں بکھری کرچیاں محسن کو اذیت دے رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور محسن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے خاموش کروا دیتا۔ اس نے شکوہ کیا تھا محسن سے، اس کے شکوے کا مان محسن نے نبھانا تھا۔ اسے شانوں سے تھام کر وہ سینے سے لگا چکا تھا۔ بخار کی شدت میں تمتماتا جسم محسن کے وجود میں حدت اتار رہا تھا۔ محسن نے سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ حیا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ محسن نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا جس کی سرخ نظروں میں آنسو تیر رہے تھے۔ محسن نے ان پرحدت آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ حیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے چارپائی سے اٹھنے لگی تھی جب چکرا کر گرتی۔ محسن نے اسے سنبھال لیا۔ اندر دل گھبرا رہا ہے، باہر؟ حیا کو کیا محسوس ہو رہی تھی، تبھی جلد از جلد باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ مکمل ہونے نہ پائے تھے کہ اسے کہہ آئی اور محسن کے کپڑے گندے ہوئے۔ اس سے صورت سے حیا کو بٹھا کر اس کے شانے دبائے تھے۔ حیا نے پھر سے کہہ کی تھی اور سانس بحال کیا۔ محسن نے کھوٹی سے کپڑا اٹھا کر حیا کا منہ صاف کیا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ پانی کے گلاس اسے پکڑا کر اور ایک دو گھونٹ پانی پلایا۔ ہم شہر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے حیا۔ حیا کے چہرے کو تھام کر وہ فکر سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے اس کے سفید سوٹ پر پھیلی گندگی کو دیکھ کر محسن کو شرمندگی سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کوئی کراہیت، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی ضبط۔ وہ حیا کی نڈھال ہوتی حالت کو دیکھتا پریشان تھا۔ آپ کے کپڑے، حیا نے کہنا چاہا تھا، وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر سرنفی میں لا کر اٹھتا باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں واپس آیا تو اس کے گلے میں شلوار اور بنیان تھی، ہاتھ میں کپڑا تھا۔ حیا کے قریب بیٹھے وہ گیلے کپڑے سے اس کے چہرے سمیت اس کے نظر آتے جسم کے حصوں کو صاف کرنے لگا۔ حیا جلتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کا سفید بنیان پہنا وجود سانولا سا تھا۔ حیا نے اس کے برہنہ شانے پر جلتا ہاتھ رکھ کر اسے منع کیا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ رہنے دیں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، ہم چلتے ہیں نا شہر۔ کپڑا ایک سائڈ پر رکھتے وہ حیا کے چہرے کو تھام گیا۔ انگوٹھی سے اس کے چہرے کو سہلاتے وہ مضطرب سا تھا۔ حیا چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی، نظریں بے چین سی حیا کے چہرے پر تھی۔ وہ سچائی چھپا نہیں پا رہا تھا کہ وہ حیا سے محبت کرنے لگا ہے، وہ اس کی فکر کرنے لگا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہوں، محسن کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر گویا وہ تسلی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی کی لکیر، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ محسن کی نظریں خود کی آنکھوں کے بعد ہونٹوں پر ٹھہری محسوس ہو رہی تھی۔ حیا نے محسن کے چہرے پر رکھا ہاتھ آہستہ روی سے اس کی داڑھی کے بعد گلے اور سینے سے سرکایا تھا۔ اس کے بنیان کے گلے کو ہاتھ میں دبوچ کر اس محسن کا چہرہ خود کے چہرے کے قریب کیا۔ محسن نے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے چہرہ اٹھائے لبوں کو نیم وا کیے ہوئے تھی۔ محسن نے پرسکون ہو کر اس کو اپنے حصار میں لیتے پیشانی پر دہکتے لب رکھے تھے۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ حیا نے بند آنکھوں سے ہی اس کے گلے کو لبوں سے چھوا اور اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حیا کو اپنے حصار میں لیا۔ مجھے اوروں کی پرواہ نہیں، آپ میرا سچ جانتے ہیں، مجھے یہی کافی ہے۔ اپنی انگلی کی پور سے اس کے سینے کو سہلاتی وہ مدھم سی آواز میں بولی، مجھے کافی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری بیوی کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا حیا کرے
اس لیے کہ مجھے جو بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے ارادوں کو پختہ دے کر حیا نے خاموشی کا لبادہ اڑا تھا۔ وہ اسے اس کی اجازت سے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ پرہدت رات کی تاریکی ہر سو پھیل رہی تھی، جس کی آغوش میں دو دل مل رہے تھے، مگر چپکے چپکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور ہاتھوں میں پریگنینسی اسٹرپ اٹھائے وہ بے یقین بیٹھی تھی۔ یہ وقت فجر سے کچھ پہلے کا تھا۔ وہ غسل خانے سے غسل کر کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسٹرپ کو دیکھتے وہ محسن کے قریب چارپائی پر بیٹھی، جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ حیا کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ کر رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ قرآن کریم کو بند کرتے شوکیس کے اوپر رکھا اور حیا کے قریب بیٹھا۔ کیا ہوا؟ حیا کے ہاتھوں میں اسٹرپ دیکھ کر وہ متجسس ہوا تھا۔ حیا کی اڑی رنگت کو دیکھتے وہ کچھ ٹھٹک گیا تھا۔ کیا ہوا حیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسٹرپ پر دو لکیروں کو دیکھتے وہ کنفیوز سا لگ رہا تھا۔ پازیٹیو ہے، حیا کی آواز پر اس نے حیا کو دیکھا۔ شکر الحمدللہ۔ اندر تک اترتی ٹھنڈ اور زبان سے نکلے شکر کے جملے حیا کو بھی سرشار کر گئے تھے۔ شوہر کی محبت اور اس محبت کی نشانی کے وجود محسوس کرتے وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ مسکرا رہا تھا۔ چہرے پر خوشی کے جذبات تھے۔ اس کے شانے پر سر رکھتے حیا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی پر وہ اپنے ماں باپ، اپنی بہن سے دور تھی۔ دل میں چپکے سے دعا کرتے وہ مسکرا دی تھی۔ قبولیت کی سند حاصل ہوئی تھی کیونکہ دل کو سکون ملا تھا۔ فجر کی اذان کے بعد حیا نے محسن کی سنگت میں نماز ادا کی اور دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ بھابھی اور باجی سائمہ نے حیا کی طبیعت کے زیر اثر صبح کا ناشتہ بنا لیا تھا۔ محسن اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ حیا اس کی مدد کروا رہی تھی۔ ابا جی کہیں باہر نکل گئے تھے۔ جب محسن کی سنگت میں چلتے حیا باہر چارپائی پر بیٹھتی بخت بی بی کے پاس آئی۔ مبارک ہو اماں، اب دادی بننے والی ہیں۔ ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے وہ مسکرا کر بولا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بھابھی اور باجی سائمہ خوش ہوتی حیا کو گلے لگا گئی تھی، جبکہ بخت بی بی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ میں مان ہی نہیں سکتی یہ تمہارا بچہ ہے محسن، یہ تو اس کے گناہ کے باعث وجود میں آیا، یہ تیری اولاد نہیں ہے، تجھے بیوقوف بنا رہی ہے یہ لڑکی۔ محسن کے چہرے پر سجی مسکراہٹ یکلخت سمٹ سی گئی۔ حیا کا رنگ بخت بی بی کے بات پر پھیکا پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ یہ میرا بچہ ہے، میرا خون۔ ماں کی بات پر وہ صدمے سے بولا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ خوش ہوں گی، لیکن دن ہی کتنے ہوئے سے تمہارے ساتھ شادی کو اور بچہ بھی ہو گیا۔ ارے تجھے بیوقوف بنا رہی ہے یہ لڑکی۔ اے لڑکی، تو بتائیے کس کا بچہ ہے؟ کس کا گناہ میرے بیٹے کی سر تھوپ رہی ہے؟ محسن سے کہتے بخت بی بی حیا کی جانب بڑھی تھی، جو سہم کر اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اماں، یہ میری اولاد ہے۔ حیا کو اپنے حصار میں لے کر اسے بخت بی بی کی پہنچ سے گویا دور کیا تھا، جو سسک رہی تھی۔ یہ تیرا بچہ نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا، یہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر تھوپ رہی ہے۔ یہ بھی بتائے گی کہ یہ کس کا گناہ ہے۔ اے لڑکی، تو بتا کہ یہ حرام۔ حیا کو ہاتھ بڑھا کر محسن کی گرفت سے نکالتے وہ بلند آواز میں چیخی تھی، لیکن محسن نے ان کے ہاتھ سے حیا کو آزاد کروایا۔ اماں، یہ میری بیوی ہے، یہ بچہ میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں تو حقیقت ہے، اور ایک شوہر سے بڑھ کر بیوی کے کردار کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ غلط بات کہہ رہی ہیں، کیوں؟ حیا کی گرد مضبوط حصار باندھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ پہلی بار ماں کے سامنے بلند آواز میں بولا تھا، اپنی بیوی کے حق میں بولا تھا۔ بخت بی بی تو صدمے کے زیر اثر بیٹے کا بدلہ روپ دیکھ رہی تھی۔ پہلی اور آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے میری اولاد کے لیے یہ غلط لفظ استعمال کیا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ بخت بی بی سے کہتے وہ رکا اور حیا کا ہاتھ تھام کر چلا گیا۔ بھابھی نے افسوس سے بخت بی بی کی جانب دیکھا تھا۔ اماں، تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، باجی سائمہ نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ ماں کی بات اسے بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تو چپ کر، باجی سائمہ کو جھڑک پلاتے وہ دوپٹہ سنبھالتی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تقریباً 10 سے 11 بجے کا وقت تھا جب گھر کا دروازے پر دستک ہوئی۔ باجی سائمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ باجی سائمہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ حیا کی کزن کشمالہ ہے۔ بخت بی بی اب تک نہیں آئی تھی۔ باجی سائمہ اسے لیتے حیا کے کمرے میں چھوڑ گئی، جو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کشمالہ کو دیکھتے فوراً اٹھ بیٹھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا حیا؟ کشمالہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ حیا پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، رنگت بھی سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ جو اللہ کو منظور تھا کشمالہ، مجھے رنج نہیں، خدا نے بہترین ہی لکھا ہوگا۔ اپنے پاس چارپائی پر بیٹھتے وہ مدھم سے لہجے میں بولی تھی۔ امی کیسی ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اور بابا وہ کیسے ہیں؟ حیا نے اب کی بار بے چینی سے پوچھا۔ ہاں وہ دونوں ٹھیک ہیں، رات میں چچی کا بی پی لو ہو گیا تھا، اب وہ کافی بہتر ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ حیا کو تسلی دے رہی تھی۔ حیا، گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تمہیں مارتے تو نہیں ہے کچھ بھی؟ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کشمالہ، میں ٹھیک ہوں، گھر میں سب بہت اچھے ہیں، سب ساتھ دیتے ہیں سوائے ماں جی کی، انہیں میں پسند نہیں ہوں، اور ہوں بھی کیوں ان کے لائق فائق بیٹے کی میں کہاں قابل ہوں؟ حیا کی آواز میں کچھ اذیت چھپی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو حیا، تم سے بھی بہتر جانتی ہوں۔ جس لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہو کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی گناہ سمجھتی ہو، وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ پھر بھی میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک تمہارے کردار پر لگی تہمت کو جلد از جلد مٹا دے اور تم بھی خوش و خرم زندگی بسر کر سکو۔ حیا اس کی دعا پر مسکرا دی تھی۔ الہی آمین، شکریہ۔ تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اس کے سوال پر حیا کھل کر مسکرائی۔
وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں شروعات میں تھوڑا رویہ صحیح نہیں تھا، لیکن اب بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا نام لیتے میرے چہرے پر خوشی سے تم اندازہ لگا سکتی ہو کشمالہ۔ حیا کے جواب پر کشمالہ مطمئن ہوئی تھی۔ ایک گڈ نیوز دوں تمہیں؟ حیا نے مسکرا کر پوچھا۔ کشمالہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خالہ بننے والی ہو۔ حیا کی خبر سناتے ہی کشمالہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو یار۔ یہ بات سن کر چچی کتنا خوش ہو جائیں گی نا، اور چچا بھی۔ والدین کے ذکر پر حیا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میرا سلام کہنا انہیں کشمالہ، اور کہنا کہ حیا بہت مجبور تھی، ہو سکے تو معاف کرتی۔ حیا کے آنسو کشمالہ نے صاف کیے تھے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہوا کرو۔ جہاں اتنا صبر کر لیا حیا، وہاں کچھ اور صحیح۔ حیا نے سر ہلا دیا۔ پھر کتنی دیر تک کشمالہ وہاں اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ طوبہ کا رشتہ طے کر دیا چچا نے حاشر کے ساتھ، اور اگلے 2 مہینوں میں شادی بھی ہے۔ کشمالہ کی بات پر حیا کی آنکھوں میں حیرانگی اتری تھی۔ لیکن طوبہ اور حاشر کی عمر میں کتنا فرق ہے بابا، اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ حیا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ ہے حیا، وہ تمہارے معاملے کے بعد طوبہ کو جلد از جلد بیاہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ تمہارے جیسے وہ کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ کشمالہ نے کہتے لب بھینچ لیے تھے۔ حیا نے سر ہلا دیا تھا۔ بہت کچھ سوچتے وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جہاں بھابھی کی زچگی نزدیک تھی، وہیں پر سائمہ باجی کی شادی کو محض 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ گھریلو کام کاج کرتی وہ بولائی پھرتی رہتی۔ سارا دن گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ چند پل سکون کے لیے بیٹھتی تو بخت بیوی شروع ہو جاتی۔ حیا گرتی پڑتی کام کرتی رہتی تھی۔ کچے گھر کے باعث اس کی لپائی کے لیے مٹی صحن میں ہی پڑی تھی، جو حیا کو لگانی تھی۔ بخت بی بی، باجی سائمہ اور محسن بھابھی کو لے کر ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ آج ان کی زچگی تھی جو سیزیرین کی وجہ سے ہونی تھی۔ گھر میں حیا، بچے اور ابا جی تھے۔ ہانڈی روٹی کے بعد بچوں کو دادا کے ساتھ شہر ماں کے پاس لے جانے کے لیے رخصت کر دیا۔ محسن نے آنا تھا، تبھی ابا جی اور بچے ہسپتال کے لیے نکلے تھے۔ اب وہ کمر پر دوپٹہ باندھے مٹی کے تسلے بھر کر گھر کے ایک صحن سے مٹی لگانا شروع کر چکی تھی۔ شکر تھا کہ ماں نے اپنی بیٹیوں کو گھرداری سکھائی تھی، جس میں گھریلو ہر کام تھا، اور اسی میں شامل یہ مٹی کی لپائی بھی شامل تھی۔ ماں کی یاد پر حیا کے آنسو بہنے لگے تھے، جو نم مٹی میں جذب ہو کر صحن میں پھیل رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور مٹی کی لپائی بھی کر رہی تھی۔ گہری دھوپ سے اب عصر کے سائے ڈھل رہے تھے، جب وہ نصف سے کم صحن پر لپائی کر چکی تھی۔ چہرہ گرمی کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ سر کا آدھا حصہ درد کے باعث پھٹنے کو تھا۔ حیا مٹی سے دتھڑے بازوؤں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کہاں وہ پکے گھروں میں رہنے والی مٹی کی لپائی کر رہی تھی۔ یا اللہ، میرے امتحان کو ختم کر دے۔ چہرہ آسمان کی جانب کرتے وہ آنکھیں موند کر تھکی سی دکھائی دیتی تھی۔ حیا کو خود پر نظریں محسوس ہوئی تو ارد گرد دیکھا، اور کندھوں سے ہی چہرے پر بنے آنسوؤں کے نشانات کو رگڑ کر صاف کیا۔ پسینے سے شرابور مکمل وجود اور گہرے سانس لے کر سانس کی روانی کو اسٹیبل کرتا وجود کسی کے نظروں کے حصار میں تھا۔ لکڑی کے دروازے کو دھکیلے محسن دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا حیا کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ خود کو نارمل کرتے وہ نیم درخت کے سائے میں کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ جب محسن دروازہ بند کرتا اس کی طرف بڑھا، جیسے جیسے اس کے قریب ہو رہا تھا، ویسے ویسے حیا کے چہرے پر پھیلا حزن و ملال اور تھکن دکھائی دینے لگا تھا۔ بھابھی ٹھیک ہیں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے رخسار پر لگی خشک مٹی کو صاف کرتے محسن مسکرا کر بولا۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ حیا نے صدقے دل سے دعا دی۔ تو آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا نا، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہاتھ دھو کر محسن کو پانی دیتے وہ بولی تھی۔ محسن باہر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ وہاں کے سبھی معاملات کو دیکھ کر ہی آئے ہوں اپنی بیوی کے پاس، اور دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ تم اکیلی ان حالات میں کام کر رہی ہو۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر محسن نے دکھ سے کہا تھا۔ حیا کی تھکن یکلخت اتر گئی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا بھی تو گھر ہے، اور گھر کے کام تو گھر والی ہی کرتی ہیں۔ محسن کی پیشانی پر چمک رہے پسینے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا۔ محسن مسکرا دیا۔ لو دیکھو، بھول گیا میں۔ سر پر ہاتھ مار کر وہ باہر بھاگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں واپس آیا تو ہاتھوں میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ شہر سے کھانا لایا تھا میں، ساتھ کچھ پھل اور جوسز بھی ہیں، کھایا پیا کرو، بہت کمزور ہو گئی ہو حیا۔ اس کے سامنے شاپر پر رکھ کر برتنوں والی بڑی ٹوکری سے چھوٹی ٹوکری اٹھا کر اس میں چند پھل چن کر انہیں دھویا اور حیا کے سامنے لا کر رکھا۔ آپ میری طاقت ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ سیب کاٹ کر انہیں پلیٹ میں رکھتے وہ بولی تو محسن نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چند جملے ہی حیا کو خوش کر دیتے تھے۔ اس نے چاہا ہی کیا تھا سوائے عزت اور توجہ کے؟ وہ خوش تھی محسن کی سنگت میں، وہ خوش تھا حیا کو پا کر۔ چلو اب میں تمہاری مدد کرتا ہوں، مٹی کی لپائی ہے۔ کھانا کھا کر حیا کو دوبارہ سے مٹی کی لپائی کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا دیکھا تو وہ بولا اور قمیض اتار دی۔ چند ہی پل میں وہ کمرے کے جا کر ٹراؤزر شرٹ پہن کر واپس لوٹ آیا تھا، اور وہ تب تک برتن سمیٹ چکی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ حیا نے اسے منع کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ گندی مٹی کے تسلے بھر کر حیا کو پکڑاتا رہا تھا، اور حیا بھی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ ایک آدھے گھنٹے میں دونوں کی مشترکہ محنت نے گھر کے آدھے صحن کو لپائی سے خوبصورت بنا دیا تھا۔ تھک ہار کر حیا کو غسل خانے غسل کے لیے بھیجتا وہ باقی کا بکھرا کام سمیٹنے لگا۔ جب تک حیا نے غسل کیا تب تک محسن صحن کا سارا بکھرا سامان اٹھا کر ترتیب سے رکھ چکا تھا، اور اب جھاڑو اٹھائے داخلی دروازے کے پاس جھاڑو دے رہا تھا۔
محسن بس کر دیں بھائی، میں کر لوں گی یہ کام، آپ کے کرنے کی تو نہیں ہے۔ وہ کوڑے کو تسلے میں ڈال رہا تھا جب حیا کی آواز پر مسکرا کر دیکھا۔ ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے بیگم جان۔ تسلے اور جھاڑو کو ایک جانب رکھ کر وہ حیا کی جانب متوجہ ہوا جو آسمانی رنگ پہنے ہوئے تھی، جس کے مشک بو گیسوں سے نچوڑتے پانی کے قطرے کمر کو بھگو رہے تھے۔ چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں اور تھوڑی سی خفگی بھی۔ آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، حیا کہہ کر چلی گئی اور محسن سانسیں بحال کرتا غسل کرنے چلا گیا۔ جب تک اس نے غسل کیا، حیا نے اس کے کپڑے تیار کیے اور چائے بھی بنا لی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی جب چائے کا سپ لیتے محسن نے حیا سے پوچھا۔ کہاں پر؟ حیا سوالیہ ہوئی۔ اپنے میکے۔ محسن کے جواب پر حیا نے لب بھینچ لیے۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کی خاموشی کو دیکھ کر محسن بے چین ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے، ایک طرف دل کرتا ہے چلی جاؤں، دوسری طرف کہتی ہوں کہ ابھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ حیا نے چائے کا مگ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا چاہیے، مجھے جب کہو گی ہم تب چلے جائیں گے۔ محسن کی بات پر سر ہلا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ محسن اسے تو سوچنے کا کہہ آیا تھا، لیکن خود کے دل کو مطمئن نہ کر پایا تھا، اس لیے حیا سے پوچھے بغیر، اسے بتائے بغیر وہ عشاء کی نماز کے بعد چودھری صاحب کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب بڑے سنجیدہ سے بیٹھے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر جو کرختگی ہما وقت ہوتی تھی وہ اب نہیں رہی تھی، تنے کندھے اب ڈھلک گئے تھے، شانوں پر رہتی چادر اب بھی موجود تھی۔ محسن کے لیے آنکھوں میں ہما وقت رہتی نرمی کا تاثر اب کچھ بدلا ہوا تھا، کچھ نیا تاثر تھا جو ایک باپ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد داماد کے لیے ہوتا ہے، کچھ بے چین سا تھا، کچھ جاننے والے انداز میں، کچھ ڈرا سہما سا۔ محسن نے انہیں دیکھ کر گہرا سانس لیا اور کھنکھارا۔ حیا کو لے کر کچھ بات کری تھی۔ محسن کی تمہید کا عنوان جان کر چودھری صاحب کے گلے میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی محسن کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ استاد محترم، آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، اور بنا کسی عیب کے، بغیر کسی داغ کے۔ ان کے پریشان کن تاثرات کو دیکھتے محسن نے بات بڑھائی تھی۔ محسن، اب وہ تمہاری زندگی میں شامل ہے، اس سے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ چودھری صاحب نے سر جھکا کر کہا۔ محسن نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں استاد محترم۔ حیا نے کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اسے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ محسن کی وضاحت پر چودھری صاحب نے سر اٹھا کر اسے متحیر نظروں سے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ استاد محترم، حیا کا کردار کسی غلط فہمی کے باعث مشہور کر دیا گیا ہے جب وہ یونی۔ اس سے آگے محسن چودھری صاحب کو ہر وہ بات بتاتا گیا تھا جو حیا کے ساتھ پیش آتا رہا۔ شعیب نے کس طرح سے یونیورسٹی میں حیا سے پیش آیا، سڑک پر اس نے کیا رویہ اختیار کیا، پھر حیا کا ری ایکشن، پھر یونیورسٹی میں پرنسپل کا رویہ، شعیب کا دوسری لڑکیوں کے ہراس کرنے کے جرم میں شعیب کو نکال دینا، اور شعیب کا حیا کو دھمکانا اور اس کی زندگی برباد کرنے والا تمام واقعہ۔ چودھری صاحب تو سن کر اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن گئے تھے۔ ان کی بیٹی اتنا کچھ برداشت کرتی رہی اور خاموشی سے ان کی سنائی سزا کو سہ کر ان کے سر کو شرم سے جھکنے سے بچا گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس لڑکی نے میری بیٹی کو بدنام۔ چودھری صاحب سے کچھ بولا نہ گیا۔ احساس شرمندگی اتنا بڑا گناہ تھا جس کا بوجھ یکدم ہی ان پر لاد دیا گیا تھا۔ جی استاد محترم، اس شعیب نامی لڑکے نے نہ صرف حیا کی زندگی کو تباہ کیا بلکہ اس کے اپنے انتہائی قریبی رشتوں کو بھی اس سے انتہائی بدگمان کرتے اسے اندھیروں میں جدائی کی تڑپ جھیلنے کے لیے دھکیل دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی جانب کا شکوہ کر گیا تھا۔ چودھری صاحب سر جھکائے بس خاموش بیٹھے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ استاد ہونے کے ناطے وہ کہاں سے اردو کے وہ الفاظ لاتے جو ان کے احساس کی تشریح اور تفسیر کر سکتے؟ باہر کے دروازے پر ہوتی دستک پر چودھری صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چودھری صاحب خود کو سنبھالتے بیٹھے سے باہر چل دیے اور تبھی گھر کی سائڈ کا دروازہ کھول کر طوبہ چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ محسن کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ ایک بھی لمحہ ظاہر کیے بغیر محسن کے سامنے چودھری صاحب کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھی۔ میں طوبہ ہوں، حیا آپی کی چھوٹی بہن۔ محسن بھائی، حیا آپی بے قصور ہیں، ہر معاملے میں، ہر لحاظ میں وہ گنہگار نہیں ہیں۔ مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی، لیکن مجھ میں خود کے گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن اس دن آپی کی حالت کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ کہنے میں کوئی خود غرضی نہیں دکھانی کہ آپی نے بابا کی عزت کو رون دیا، بلکہ ان کی جگہ میں تھی۔ وہ لڑکی جس نے اپنے بابا کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی اور رون ڈالا، اصل سزا کی اور رسوائی کی حقدار تو میری ذات ہے۔ لیکن آپی بے گناہ ہوتے بھی میرے گناہ کی سزا بھگت رہی ہیں۔ میں کسی سے اندھی محبت کر بیٹھی اور اس کے لیے گھر سے بھاگنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن حیا آپی نے مجھے اس کنویں میں کودنے سے بچا لیا اور خود کی ذات پر بدنامی کا لیبل چپکا لیا۔ پلیز محسن بھائی، میری بات کا یقین کیجیے، حیا آپی بے قصور ہیں اور میں گنہگار ہوں۔ مجھے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے مان کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ پلیز محسن بھائی، حیا آپی بے قصور ہیں، بے قصور ہیں وہ۔ چند سطروں میں رہ کر اپنی بات کہتی وہ تو جا چکی تھی، جبکہ محسن اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ تھا وہ سچ جسے چھپانے کی پوری کوشش کرتی حیا ہلکان ہو جاتی تھی۔ اس سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ اپنی بہن کی غلطی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی ذات پر ہر تہمت کو لگا لیا۔
اتنی اذیت، اتنا درد، اتنی باتیں، اتنے طنز و نشتر اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے برداشت کیے تھے۔ محسن نے گہرا سانس لے کر اپنے اعصاب کو سٹیبل کیا تھا۔ معذرت بیٹا، دیر ہو گئی، وہ ذرا باہر کچھ کام آ گیا تھا۔ چودھری صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، جی جی کوئی بات نہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے محسن؟ دوبارہ سے بات کا سلسلہ جوڑتے وہ بہت سنجیدہ سے تھے۔ ان کے سوال پر محسن کے ترتیب شدہ سبھی الفاظ ضائع ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر آیا تھا، اچانک تو کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح حیا کے دامن کی پاکیزگی کا بتائیں گے؟ کس طرح اس سچ کو سامنے لائیں گے؟ اپنے جوابات بھول کر وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگوں کو سچ یا جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹے، ایک بار جو موضوع ان کے ہاتھ لگ گیا وہ تا قیامت رہے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں بیٹا، میری بیٹی کا غرور، اس کا مان اور اس کے اپنی نظروں میں، اپنے باپ کی نظروں میں دوبارہ سے وہ سر اٹھا کر دیکھ سکے اس معاشرے میں، اور اپنی اولاد کی نظروں میں دیکھنے کے لیے اسے سر جھکانا نہ پڑے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ چودھری صاحب کی بات پر محسن نے سر ہلایا تھا۔ دل پر اچانک دھر جانے والا بوجھ کچھ بھی کہنے سے انکار ہی کر رہا تھا۔ اگر حیا نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اتنا سب کر لیا تھا تو وہ اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ پتہ ہے محسن، میں نے تمہیں حیا کے لیے کیوں چنا؟ حالانکہ میرا اپنا بھانجا تھا، میں اس کی زوجیت میں حیا کو دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیا۔ کبھی نہ کبھی ہم وہ تلخ باتیں عام انداز میں کہہ دیتے ہیں جو شاید سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اور ہاں شیر، میرا اپنا بھانجا ہے بیٹا، وہ چاہ کر ایسی بات نہ کرتا، میں چاہتا تو اس کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن اس پر تمہیں ترجیح دی کہ تم خوددار انسان تھے۔ تمہاری ایمانداری نے مجھے حیا کے لیے تمہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ تم میری بیٹی کو کبھی بھی زخم نہیں پہنچا سکتے۔ وقتی اثر ہو سکتا ہے لیکن وہ اثر تاحیات نہ رہتا۔ مجھے تم پر مان تھا اور دیکھو تم نے میرا مان نبھایا۔ محسن تو چودھری صاحب کی بات پر ہی حیران سا تھا۔ میں آپ کا ہمیشہ مان نبھاؤں گا استاد محترم۔ ہوش میں آتی اس نے ان کے گلے لگ کر کہا تھا۔ چودھری صاحب مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپکنے لگے تھے۔ حیا اس کی قدر میں لکھی ہوئی تھی اور اپنی بیوی پر اسے فخر تھا، حیا کا شوہر ہونے پر اسے فخر تھا۔ جی تو فرینڈ، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بخت بی بی اور ابا جی ہسپتال میں تھے۔ بچے حیا کے پاس سے جنہیں کھانا کھلا کر وہ سلا چکی تھی۔ محسن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر داخل ہوا تو نظر صحن کے وسط میں بچھی 3 چارپائیوں پر پڑی تھی، جہاں پہلی چارپائی پر دونوں بچے سو رہے تھے۔ حیا 7 والی چارپائی پر بیٹھی محسن کو دیکھ رہی تھی، جو دروازے کو تالا لگا کر اس کی جانب بڑھتا پاس بیٹھ گیا۔ حیا کے چہرے کو قریب سے دیکھتے وہ حیا کے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خیریت ہے؟ محسن کے قریب اس کی چارپائی پر بیٹھتے وہ محسن کے بازو میں اپنے بازو ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں خیریت نہیں ہے جانم۔ حیا کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈالے وہ بولا۔ اور خیریت کیوں نہیں ہے؟ حیا نے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا تھا۔ حیا کا شوہر ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ محسن کے الفاظ حیا کے اندر تک اتر گئے تھے۔ اس نے حیرت و استعجاب سے محسن کی جانب دیکھا، جو چہرہ گھمائے اسے دیکھتا آنکھوں کے قریب لب رکھتا محبت جتا رہا تھا۔ اور اسی فخر پر تم پر بے شمار پیار آ رہا ہے۔ حیا کی گود میں سر رکھتا وہ سکون سے بولا۔ حیا تو اس کے پل پل بدلتے رویے سے حیران ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے محسن؟ میں بھی تو جانوں کیا وجہ ہے پیار کی؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سہلاتے وہ مدھم سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ایسا کرنے پر محسن کو اپنے رگو پے میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ پیار تو تب سے ہوا محترمہ جب سے سیاہ آنکھوں کی دیکھی اندیکھی نظروں نے مجھ پر سایہ کیا تھا، پھر اس کے کردار کی مضبوطی نے، پھر اس کی ہمت نے، اور پھر اس کے چہرے نے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کی گود میں لیٹے ہوئے ہی حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر محبت سے اعتراف کرتا حیا کو حیران کر رہا تھا۔ یعنی آپ کو بھی تھا؟ حیا کی متحیر آواز اور لفظوں نے محسن کو چوکنا سا کیا۔ یعنی تمہیں بھی تھا؟ محسن بھی اب اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ حیا اس کے سوال پر گڑبڑائی تھی۔ مجھے آپ کو دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ ہر دن جس دن آپ نظر نہیں آتے تھے وہ دن میرے لیے بہت برا ہوتا تھا، حیا نے تحمل سے جواب دیا۔ محسن محض مسکرا دیا۔ وہ مسکراتا نہ تو اور کیا کرتا؟ اس کی بیوی اس کی محبت میں گرفتار ہے، یہ احساس ہی فرحت بخش تھا۔ لیکن میں نے تو بہت برا کیا نا، جب تمہیں کسی بہت ہی اپنے کی ضرورت تھی میں ہی ظالم بن گیا۔ محسن کی آواز میں رنج تھا۔ نہیں محسن، تب حالات مختلف تھے۔ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک تو نہیں تھا، اپنی وحشت مجھ میں اتارنی چاہیے، لیکن اس چھونے میں وحشت کہیں نہیں تھی، نرمی تھی۔ جس نرمی سے مجھے چھوا اپنا حق لیا، مجھے امید نہیں تھی۔ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا محسن، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ کوئی اور کیوں ہوتا بھائی؟ کوئی نہ ہوتا، تم نے مجھے ملنا تھا اور مل گئی بس۔ محسن ضدی ہوا تھا۔ حیا مسکرا دی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا حیا؟ بھول جائیں ان باتوں کو جو ابھی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا بس اسے دیکھیں۔ ہمارے فیوچر کو سوچیں جس میں آپ ہوں گے اور ہمارا لٹل ون۔ حیا نے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ محسن نے اسے اپنے بازو پر لٹاتے ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھا جو نئی منزلوں کی جانب گامزن رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
پورے صحن میں حیا مٹی لگا چکی تھی۔ بھابھی بخت بی بی اور چھوٹی نومولود بچی بھی گھر آ چکی تھی۔ باجی سائمہ اور حیا نے پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ گھر میں مہمان بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جنہیں حیا سنبھالے ہوئے تھی۔ بخت بی بی کے سسرال اور مائکے والے بھی آئے ہوئے تھے جو حیا کو گہری نظروں سے دیکھتے اور اس کے بارے میں رائے قائم کر رہے تھے۔ ماں کے درجے پر فائز ہوتے اور شوہر کی توجہ ملتے ہی وہ نکھر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، گھر کو سنبھالنے والی تھی، ذمہ دار، مخلص اور ایماندار تھی۔ محسن سے جڑے تمام رشتے اس سے خوش تھے۔ بخت بی بی: جی چھوٹی بہو کے تو صدقے جنت پر دل کرتا ہے۔ اڑیے ایڈی سونی سکھی اور لڑ مٹیار ذمہ دار لڑکی ہے، با حیا اور مخلص بھی، اس سے تو لوگ جلیں گے اور الزامات ہی لگائیں گے، بخت بی بی کی بھابھی بولی تھی۔ بخت بی بی کی نظر چولہے کا کام کرتی حیا پر گئی تھی جو ڈھنگ سلیقے سے گھرداری سنبھالے ہوئی تھی۔ تو اور کیا، تو قسمت والی ہے کہ تجھے اتنی سگھڑ بہو ملی ہے، اس میں عیب ہی کیا ہے بھلا؟ بخت بی بی کی ایک اور رشتہ دار بولی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ سے تیری نسل کو بھی آگے بڑھانے والی ہے، اب تو اپنا لیں اسے، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں ہی بنائیں گے، اور جتنا ہم نے دیکھا بھالا ہے ایسی بہو تجھے چاہ کر نہیں ملنی۔ بھابھی نے کہا۔ بخت بی بی کے دل میں بھی نرم گوشہ بن رہا تھا، لیکن محسن کی بدزبانی کے بعد سے وہ کترا کر پھر رہی تھی۔ کوئی بھی موقع پر ہو وہ محسن سے تو ناراض نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب حیا سے کوئی غلط بات کہہ کر اپنے بیٹے کو خود سے بدتر نہیں کر سکتی تھی۔ جو ہم نے دیکھا ہم نے وہ کہہ دیا بخت بی بی، اب تو سمجھدار ہے اور بہتر جانتی کہ تیرے بیٹے کے لیے، اس گھر کے لیے اور تیری آنے والی نسل کے لیے حیا جیسی بہو کتنی ضرورت ہے۔ بخت بی بی نے سر ہلایا اور اٹھ کر غسل خانے کی جانب بڑھی تھی جب مٹی گیلی ہونے کے باعث پھسلی اور کمر کے بل گری۔ اس کی چیخ پر سبھی اس کی جانب بھاگے تھے۔ حیا نے بھی بھاگ کر بخت بی بی کو اٹھایا جو کمر اور گردن میں شدید درد کے باعث ہلنا بھی محال تھا۔ حیا نے ان کے درد کو دیکھا اور فوراً ان کی گردن اور کمر کو زمین پر سیدھا لٹاتے کسی کپڑے سے باندھ دیا تاکہ کمر اور گردن سیدھے رہے۔ درد سے ہی بلبلا رہی تھیں اور باڈی کو موو کر رہی تھیں۔ حیا نے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر ان کے جسم کو پوری طاقت سے پکڑ کر ساکت کیا ہوا تھا۔ جب تک کسی سواری کا انتظام ہوا حیا کا خود کا وجود مارے تکلیف سے لرز رہا تھا۔ بڑی احتیاط سے محسن اور اس کے کچھ کزنز نے بخت بی بی کو گاڑی میں لٹایا اور باجی سائمہ کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ کیا۔ بیٹھے بٹھائے کیا سے کیا ہو گیا؟ حیا چرپائی پہ بیٹھی ہانپ رہی تھی اور باقی خاندان کی عورتیں حیا کے عمل کو سراہ رہی تھیں، خوشی خوشی اس کی ہمت کو داد دے رہی تھیں۔ حیا ہانپتی مسکرا کر ان کی دعائیں لے رہی تھی۔ لوگوں کے دل کو چھلنی کرنے والی باتوں کے بعد اب تعریفی کلمات اس کی ذات کے مان کو بڑھا رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 1-1.5 دن کے بعد بخت بی بی کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہونے سے بچ گئی تھی۔ جو کام حیا نے اس وقت کیا تھا وہ قابل تعریف تھا، جس کی تعریف ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بھی کی تھی۔ بخت بی بی کے گھر آنے کے بعد بھابھی سمیت حیا پر ہی ساری ذمہ داری آن پہنچی تھی۔ مہندی بارات کے بعد کی تمام صورتحال سے حیا ہی نمٹ آزما تھی۔ اپنے پرخلوص لب و لہجے سے اپنی تربیت بتاتی وہ محسن کا سر فخر سے بلند کر گئی تھی۔ پورے گاؤں میں حیا کی بے عیب ذات کو تسلیم کر رہے تھے، لیکن کچھ منکر تھے جو بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ باجی سائمہ کی شادی کے بعد اب تمام کام جس پہ باجی ہاتھ بٹا دیا کرتی تھیں اب وہ حیا پر آن پہنچے تھے، اور حیا مسکرا کر کرتی تھی کہ اس کا گھر تھا اور اس نے ہی کرنے تھے۔ باجی سائمہ اپنے گھر خوش تھیں۔ اتوار کا دن تھا، محسن صبح کی نماز کے بعد سو رہا تھا اور حیا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ بخت بی بی کو ایکسرسائز وہ کروا چکی تھی، بھابھی کے آپریشن پر دوائی بھی لگا چکی تھی۔ دونوں بچے محسن کے پاس تھے، اسے تنگ کرنے اور جگانے میں مصروف تھے۔ ابا جی بھی صبح کی ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے باہر صحن میں ہی بیٹھ گئے تھے جب ان کے گھر کے دروازے پر بڑی زور سے دستک دی گئی تھی۔ محسن کمرے سے نکلتا ابا جی کو منع کرتا خود باہر بڑھ گیا تھا۔ حیا نے مرون سوٹ کے دوپٹے کو سر پر اوڑھتے روٹی کے پیڑے کو بیل کر توے پر ڈالتی محسن کو پریشان اور چودھری صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کا چہرہ اتنے مہینوں بعد دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، جبکہ چودھری صاحب بھی اپنی حیا کو دیکھ کر پڑتے جذبات سے آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب بڑھتے اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ باپ کا لمس محسوس کرتے وہ تڑپ کر سینے سے لگی تھی۔ اتنے مہینوں کی تڑپ پر دونوں باپ بیٹی شدت سے روئے تھے۔ باپ بیٹی کا رشتہ بہت محبت بھرا اور حساس ہوتا ہے۔ بابا کو معاف کر دو گی؟ حیا کی پیشانی کو چوم کر وہ ہولے سے بولے تو حیا نے روتے ہوئے انہیں معافی مانگنے سے منع کیا اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں لیتے بابا، بے شک آپ کا انتخاب آپ کی بیٹی کے لیے درست تھا۔ باپ کے سینے سے لگے وہ ان کا ڈھیروں خون بڑھا گئی تھی۔ دور کھڑے محسن کو حیا کی بات سرشار کر گئی تھی۔ میں اچھا باپ نہیں بن سکا اپنی بیٹی کے لیے، چودھری صاحب کی زبان سے رنجیدہ الفاظ نکلے تھے۔ حیا نے تڑپ کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ آپ نے اس مشکل وقت میں بھی میرا بہت ساتھ دیا بابا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے ایک سیکنڈ برداشت نہیں کرتا، تو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتا، لیکن آپ تو بابا ہیں، اور باپ خود دھوپ میں بیٹھ کر بچوں کو اپنی چھایا میں لے لیتا ہے۔ آپ میرے بہت اچھے اور محبت کرنے والے بابا ہیں، پیار سے ان کے سینے سے لگتے حیا نے کہا، جس پر چودھری صاحب مسکرا دیا اور حیا کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے اس کے رخ باہر کے دروازے کی جانب کیا جہاں گاؤں کے معزز ترین افراد موجود تھے۔ حیا کی آنکھوں میں سوال ابھرے تھے، ماٹھی دوپٹہ درست کرتی بیٹھ گئی تھیں اور بھابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابا جی بڑھ کر ان سے مل رہے تھے اور محسن پر نظر ڈالتے ہوئے سوالیہ نظروں میں آئی برو چکا گئی تھی۔
چھپ کر جلی روٹی کو اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے چودھری صاحب کی جانب متوجہ ہوئی تو اس کے ہاتھ تھام کر معزز افراد کے پاس لے گیا تھا، جہاں حیا کی یونیورسٹی کے پرنسپل اور کچھ پروفیسرز بھی کھڑے تھے۔ حیا، ہم سب آپ سے بہت شرمندہ ہے بیٹی، ایک غلط فہمی نے تم سے تمہارا مان اور خواب چھین لیا، ہم معذرت خواہ ہیں بیٹا، گاؤں کے معزز افراد میں سے ایک نے کہا۔ حیا حیران ہوئی، جس نے ہمارے گاؤں کی بیٹی کی عزت پر بری نظر ڈالی اور اسے بدنام کیا، ہم اس لڑکی کو پکڑ لیں گے بیٹا، بس ہمیں معاف کر دیں کہ ہم آپ کی عزت کی اور مان کی حفاظت نہیں کر پائے۔ ایک اور بابا جی نے کہا، ہمیں محسن بیٹا نے بتایا اور اس غفور رکشے والے نے بھی جو حادثات آپ کے ساتھ شعیب کی وجہ سے پیش ہے اور کیسے اس کے بچھائے جال نے آپ کی زندگی اور خواب تباہ کر دیے، ہم بہت معذرت خواہ ہیں۔ ان سب کی باتیں سنتی حیا اپنی جگہ ساکت تھی۔ چودھری صاحب کے اثار میں وہ کھڑی محسن کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کے کردار کو سچا ثابت کر دیا تھا، وہ جو سچ تھا وہ نہیں کہا اور کیسے اس کی عزت کی حفاظت کر گیا تھا۔ حیا بیٹا، آپ ہماری یونیورسٹی کی ہونہار طالبہ تھیں، یونیورسٹی میں شعیب نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کی سزا تو ہم اسے دے چکے تھے، لیکن آپ ان باتوں سے اپنے گھر والوں کو لائم رکھا، یہ آپ کی حماقت ہے۔ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بیٹا ایسی باتیں گھر والوں سے چھپاتے نہیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے، یونی کے باہر جو بھی اس نے کیا ہم اس کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اس سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں بیٹا کہ یونیورسٹی سے آپ سے معافی مانگتی ہے اور میں خود آپ سے پرسنلی معذرت کرتا ہوں۔ نہیں سر پلیز، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز، ہماری یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں بیٹا، آپ جب چاہیں اسے جوائن کر سکتی ہیں اور آپ کی تعلیم کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ہماری یونیورسٹی اٹھائے گی بطور ہر جانا۔ آپ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی ہے بیٹا، ہم وہ وقت تو واپس نہیں لا سکتے پر اس کا خراج پیش کر سکتے ہیں بیٹا۔ آپ کو پورے گاؤں کی طرف سے معافی نامہ مل جائے گا، اس کاغذ پر سب کے دستخط ہوں گے کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ حیا شبیر احمد بے قصور ہیں، انہیں اس گناہ کی سزا دی گئی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، اور ان کی تکلیف میں ساتھ دینے کی بجائے انہیں اذیت دی، اس کے لیے معذرت طلب کرتے ہیں۔ ان کی بات سنتے حیا نم آنکھوں سے مسکرا دی، اس کی ذات بے گناہ ثابت ہو گئی تھی، اس بات کا وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اپنے خدا کے بعد وہ اپنے شوہر کی تعمر مقروض رہے گی، جس نے اس کے کردار کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اب وہ حیا کو مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا تھا۔ ابا جی، بھابھی اور بخت بی بی بھی حیا کی حمایت کر رہے تھے۔ بخت بی بی نے اپنی کی گئی زیادتیوں کی معافی بھی مانگی تھی، حیا نے خوش دلی سے انہیں معاف کر دیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور محسن اس منظر کو دیکھتا مسکرا دیا۔ باجی سائمہ کو جب پتہ چلا تو کتنی ہی دعاؤں سے ان دونوں کا نواز چکی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جلد گھر کا راؤنڈ لگانے کے لیے آنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے شوہر نے فی الحال اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا، جس پر باجی سائمہ خوش دلی سے مسکراتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں حاشر کو سب بتا چکی ہوں آپی۔ مہندی سے سجے ہاتھوں سے حیا کے ٹھنڈے ہاتھ تھام کر وہ کہتی حیا کو ساکت کر گئی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ حیا نے حیرانی اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا، جو اس کے سوال پر مسکراتی تھی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات جھوٹ سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب سچ بتا دیا۔ وہ ایک رات کی دلہن تھی جو مسکرا کر اپنے ماضی کی تلخ باتوں کو دہرا کر اپنی بہن کو پریشان کر رہی تھی۔ توبہ، یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا میری جان، حاشر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا رات میں، اور تم نے کیوں بتایا اسے؟ نہ بھی بتاتی تو کیا ہو جاتا، اسے کون سا پتہ چلنا تھا؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں۔ حیا مزید پریشان ہوئی تھی، بیڈ پر بیٹھی تھی، جس کے گرد مرجھائے ہوئے پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا آپی، حاشر کو نہ بتا کر میں ان کے خلوص کے ساتھ دھوکہ بازی کرتی، میں نے انہیں اپنے ہر سچ سے آگاہ کر دیا تھا، اپنی کم عقلی سے لے کر شرمندگی تک کی سب داستان ان کی گوش گزار کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے رشتے کی شروعات کسی جھوٹ اور فریب سے ہوتی۔ آج میں نہ بتا کر اچھا کرتی، اور کل کو انہیں کسی بھی طریقے سے پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ تب میرے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا سوائے سمجھوتے کے۔ توبہ کی باتیں حیا کو پریشان کر رہی تھی، وہ حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ تو اب کیا کرو گی توبہ، اب بھی سمجھوتا ہی کرو گی؟ نہیں آپی، میں بہت خوش ہوں، توبہ نے مسکرا کر کہا۔ حیا حیران ہوئی، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی توبہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیا اب کی بار الجھ گئی۔ میں نے انہیں ہماری شادی سے پہلے بتایا تھا، جب میں اور امی آپ کے گھر پہلی بار ملنے آئے تھے اور آپ کی ساس نے ملنے نہیں دیا تھا اور امی کی حالت بگڑ گئی تھی، تب حاشر نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، تب شادی کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی تھی، تو میں نے اس رات سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ پھر ہماری ملاقات کل شام کو ہوئی۔ ان کا رویہ نارمل تھا، بلکہ نارمل، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا نادانی میں کیا، اور میرا اور ان کا ساتھ شادی کے بعد جڑا ہے، تو لہٰذا وہ میرے حال اور مستقبل کے جواب دہ ہیں، اس لیے انہیں میرے پاس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ کوشش بھی کریں گے کہ ماضی کو بھول کر ایک نئے بہترین رشتے کی شروعات کی جائے، اس کے جواب دہ وہ خدا کے سامنے ہیں۔ حیا کی باتوں پر وہ حیران ہوئی تھی، وہ تو شوق کی کیفیت سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی، جس نے حیا کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہوش میں تو تب آئی جب حاشر کمرے میں داخل ہوا اور حیا کی کیفیت کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے توبہ کو پوچھا، کیا ہوا؟ توبہ نے مسکرا کر سرنفی میں ہلایا اور حیا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے میں بس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
طوبا کو کبھی معلوم نہیں ہوگا حیا کہ آپ اس سے پہلے مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا چکی ہیں۔ حاشر کی بات پر حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نرم نظروں سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی یہ لڑکی اس کی منگیتر ہوا کرتی تھی اور اب اس کی بیوی کی بہن۔ اسے معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے حاشر، یہ تم دونوں کے رشتے کے لیے بہت بہترین ہے۔ حیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ حاشر نے سر ہلایا تھا۔ میرے لیے بہت بڑی بات ہے حیا کہ آپ نے اس حادثے کا گواہ میری ذات کو بنایا۔ آپ کی دی گئی یہ عزت میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر میں اس 1 ماہ کے اندر آ جاتا تو شاید آپ کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہوا۔ مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن اب میں اپنی بیوی کا مان کبھی توڑوں گا نہیں۔ حیا مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی حاشر اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ حیا کے ساتھ ہوئے واقعے کے 1 ماہ بعد حاشر پاکستان پہنچا تھا، لیکن وہ جس کے نصیب میں لکھی گئی تھی اسے مل گئی تھی۔ مجھے یقین ہے تم پر، بس میری بہن کو کبھی دکھ نہیں دینا حاشر۔ ابھی وہ ذہنی میچور نہیں ہے، اس عمر میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ عورت ذات وہ موم ہے جو پگھل کر جس بھی سانچے میں ڈھالی جاتی ہے وہ ڈھل جائے گی۔ امید کرتی ہوں تم بھی اپنا دل بڑا کر کے میری بہن کو اپنے ساتھ سے مہکتا گلاب بنا دو گے۔ حیا کی بات پر حاشر نے سر ہلا دیا۔ میرے بس میں ہوتا تو یہ واقعہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں رونما نہیں ہونے دیتا، لیکن وہاں اتنی دور بیٹھ کر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن اب یقین دلا سکتا ہوں کہ طوبا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کو خوش رکھنے کے لیے مجھے آپ کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے، اسے خوش رکھنا میری اولین ترجیح ہے اور ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ حیا مسکرا دی تھی۔ اس کی یقین دہانی پر حیا نے سچے دل سے اپنی بہن کے لیے دعا کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ محسن بھائی، آپ ہی کو پتہ تو نہیں چلا کہ میں آپ کو سب بتا چکی ہوں؟ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے محسن کھڑا ہوا تھا، جو شاید حاشر کے ساتھ تھا اور ابھی حیا کو لینے کے لیے آیا تھا۔ نہیں، اور اسے کبھی معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ سب جانتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرا کر بولتا طوبا کو مطمئن کر گیا تھا۔ اگر مجھے یہ بات تم نہ بتاتی تو میں اس کی پاک دامنی ثابت کرنے میں کہیں نہ کہیں تاخیر کا شکار ہوتا طوبا، لیکن تم نے سچ بتا کر میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، جس کے لیے میں تمہارا دل سے شکر گزار ہوں۔ محسن نے کہا، وہ میری بہن ہے، انہوں نے میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ان کے کیے کے سامنے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو جان تک دے دیتی۔ ہمیشہ خوش رہو گڑیا، اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ محسن نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے دعا دی تھی، جس پر وہ مسکرا کر آمین کہہ گئی تھی۔ تبھی حیا اور حاشر کمرے سے نکلے۔ ان دونوں کا سلام کہہ کر وہ پھپھو سے ملتے اپنی راہ کی منزل پر گامزن ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کے موٹر سائیکل شہر کی سڑک کے بعد اب بھی گاؤں کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے جاننے والے مرد عورتیں انہیں مسکرا کر دعا دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ دونوں سب کی نظروں کو محسوس بخوبی کر سکتے تھے۔ لیکن اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ خوش تھے۔ کچی دھول اڑاتی سڑک پر ان کی موٹر سائیکل دوڑ رہی تھی۔ حیا نے محسن کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کے بازو میں سے اپنا ہاتھ گزارتے ہوئے اس کے پیٹ پر رکھا اور اپنا سر اس کی کمر پر ٹکا کر سرسبز کھیتوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ محسن بائک چلاتے ہوئے پریشانی سے بولا تو حیا نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس اس سفر کو محسوس کر رہی ہوں جو آپ کی سنگت میں گزرا ہے۔ کتنا فرحت بخش ہے، کتنا پرسکون ہے۔ حیا نے واپس اپنا سر اس کی پشت پر رکھا اور دل فریب لہجے میں بولتی محسن کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جانا، اب یہ سفر تو کیا، ہر سفر ہی صرف میری ہمراہی میں ہی گزرے گا۔ اپنے پیٹ پر موجود اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے وہ بولا، انشاءاللہ میری تو خواہش ہی یہی ہے، اور دعائیں بھی کہ میرا ہر سفر آپ کی ہمراہی میں گزرے اور تا حیات آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ محسن نے بائک ایک جانب سٹینڈ پر لگائی اور اس کے سامنے روبرو ہوا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب کوئی دکھ، کوئی شکایت نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی ماضی نہیں، بس حال اور مستقبل جس میں ہم ہیں۔ ہمارا لٹل چیمپ ہوگا اور بس خوشیاں۔ اس کے بھرے بھرے وجود کو چادر میں لپٹا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حیا نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا لٹل چیمپ بھی یہی چاہتا ہے، بیبی کک محسوس کرتے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ محسن کھل کر مسکرایا۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا جب ہم اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں گے۔ محسن بے چین ہوا تھا۔ خیر و عافیت سے یہ وقت بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اس کی بے چینی کو کم کرتے حیا نے کہا۔ محسن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے حیا کے نقاب میں لپٹی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ ان آنکھوں سے ہی محسن کو محبت ہوئی ہے، جن کی پلکوں کی جنبش پر میں نے اپنا دل ہار دیا۔ ان کا لرزنا، گرنا، اٹھنا مجھے شدت سے دیوانہ بناتا ہے۔ جانا، پلکوں کو چھوتے وہ مدہوش تھا ہوا تھا، پھر اس کی پیشانی کو چومتے وہ مسکرایا۔ کوئی آ جائے گا جناب، ہم اپنے کمرے میں نہیں، باہر کھڑے ہیں، وہ بھی سڑک پر۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ کھلا کر اسے خود سے دور کرتی بولی، تو آ جائیں جس نے آنا ہے۔ بھائی مجھے کوئی ڈر خوف نہیں، یہ کہنے میں کہ حیا محسن سے، محسن صادق کو بے انتہا محبت ہے۔ آئی ریئلی ریئلی ویری لو یو مسز محسن۔ اس کا بازو سے تھام کر وہ چیخ کر بولا تھا۔ سرسبز لہاتے کھیتوں میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ حیا اس کے اظہار محبت پر کھل کر ہنسی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر محسن نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لو یو ٹو حیا کی جان۔ مدھم سی آواز میں وہ بھی اعتراف محبت کرتی محسن کو سرشار کر گئی تھی، تو وہ بھی کھل کر ہنس دیا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور سرسبز لہاتے کھیتوں کی ٹھنڈی ہوا ان کے خوشیوں کو محبت سے چھو کر سارے علاقے میں بکھیر رہی تھی۔ یہ خوشیاں تو کتنی اذیتوں کے بعد ملی تھی، انہیں کھل کر جیتے وہ ہر ایک سے دعائیں لے رہے تھے جو ان کے حال اور مستقبل کے ضامن تھی۔
جی تو فرینڈس، کیسے لگا آپ کو یہ چھوٹا سا ناول؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی اس رائے ضرور دیجیے گا اس ناول کے بارے میں۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔